ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ کے پاس یہ لیبرٹی ہے اور یہ اتھارٹی ہے کہ اپنے اساتذہ کو اس نہج پہ آپ تیار کر سکتے ہیں. جب وہ کلاس روم میں جائیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے انہوں انٹریکٹ کرنا ہے اور کیا آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے. وہ ایک دن میں نہیں ہوگا, ود دی پیسج آف ٹائم ہوگا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی تھی, دس از ٹائم ٹو یوز دیٹ اے آئی. لائک یہ نہیں کہ وہ اسیسمنٹ کو ایویلویٹ کر, یہ ہے کہ اب ایک ہی میتھ ہے تو میتھ کے مختلف پورشن ہیں, پروبیبلٹی ہے, الجبرا ہے, اس کی جیومیٹری ہے, مختلف ایریاز ہیں. اب وہ بجائے اس کے کہ اس کے 100 میں سے 80 نمبر ہم دے دیں, ہم یہ اگر اس کو بائفرکیٹ بیک اینڈ پہ کریں کہ کس ایریے میں اس کو کیا ہے, تو وہ ایک ساتھ ہم ایویلویشن شیٹ بھی آٹومیٹیکلی جنریٹ, جیسے ہی ڈالیں گے نمبر آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دے گی کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس ایریے میں اسٹرانگ ہے, کس میں ویک ہے, کس میں اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اسٹیٹس آف ایجوکیشن کے حوالے سے جو لاسٹ سیشن تھا ہمارا, اس میں جو ڈیٹا تھا لرننگ کا اور جو ایجوکیشنل ڈیٹا تھا اس پہ ڈسکشن کی, اور اس وقت جو پاکستان کا جو اوورال سنیریو ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اس کے بارے میں گفتگو تھی, اور جو چیلنجز ہیں آف کورس وہ سامنے جو ہیں. پھر یہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے تاکہ اس پہ ایک سیریس ڈسکشنز ہم کر سکیں. بہت سارے موضوعات پہ بہت کچھ ہوتا رہا ہے. ہم نے جب پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن بنا اور میں نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جوائن کیا, نظام صاحب کے ساتھ, اسکریچ سے پہلے دن جب پہلا کاغذ اور پہلی پینسل پکڑی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سب سے پہلے ڈیسک انالیسس کریں. 2002 میں کنورٹ ہوا یو جی سی سے ایچ ای سی, تو اب تک کتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, ایچ ای سی نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے اور کن ایریاز میں کی ہے. جب ہم نے وہ تمام جو بجٹس تھے, یوٹیلائزیشنز تھیں, ان ساروں کو کمپائل کیا تو ایک انفارچونیٹلی ایک جو فیکٹ سامنے آیا کہ تقریباً 70 سے 80% جو انویسٹمنٹ تھی وہ صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں تھی. پیورلی لیب ڈیولپمنٹ اور جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ, وہ سارے کی ساری جو ہم نے ایلوکیشنز کیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب نے پہلی میٹنگ کی کمیشن کی تو اس میں انہوں نے جب ہم نے پورا پلان دیا تو اس میں ایک ڈیسیژن یہ کیا کہ جس طرح سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے اسی طرح سے سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز بھی امپورٹنٹ ہیں, اور ان کی جب ایلوکیشنز ہوگی فنڈز کی تو اسی طرح سے ان کے شیئر کے مطابق ہوگی. ایک اور ایریا جس پہ ہم عموماً بڑا کر دیتے ہیں, پچھلے جو 20 سالوں میں جو مسئلے آئے ہیں, وہ جو مسنگ ایریا ہے ایکیڈیمک کلچر کے اندر, وہ مکالمے کا رواج ہے جو ختم ہوا کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کو سننا بند کر دیا, اور ہم نے امپوز کی جو ریجڈ اوپینین تھے اسی طرح سے, جس کے پاس اتھارٹی آئی اس نے اسی ریجڈ اوپینین کو اسی طرح سے امپوز کر دیا کہ جو وہ صحیح سوچتا ہے وداؤٹ لسننگ کہ دوسرے لوگ کیا ہیں, گراؤنڈ پہ کس طرح سے ریئلٹیز ہیں. اور میں نے جو دوسری چیز سیکھی ڈاکٹر صاحب سے وہ یہی سیکھی کہ اپنے علاوہ دوسرا بھی اوپینین امپورٹنٹ ہے اور وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے, اس کو بھی ویلیو کرنا چاہیے. ہم نے یہ جو پہلا موضوع رکھا ہے, میں نے یہ آئیڈیا دیا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم ہے, نہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے, فیکلٹی کے لیے, اور جو یونیورسٹی, کالج اور یونیورسٹی اور اسکول کی جو لیڈرشپ ہے, اور پھر پالیسی میکرز ان کے لیے, کیونکہ اس کا امپیکٹ نہ صرف ہم جو اپیرنٹلی مارکس کی بات کرتے ہیں اس پہ ہے, اس کا امپیکٹ اس کی لرننگ پہ ہے, اس کا امپیکٹ اس کی کریٹیوٹی پہ ہے, اس کا امپیکٹ اس کی فیوچر لائف پہ ہے, اس کا امپیکٹ اس کی فیوچر کیریئر اور اس کی سکسیس پہ ہے. کیونکہ جس ٹیسٹ سے ہمارے بچے گزر رہے ہیں اور جس طرح کی سوچ ہم نے ڈیولپ کی ہے, اور وہ جب اسیسمنٹ ہوتی ہے اور پھر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے بیکورڈ جا کے اسکول کے ان کلاس رومز کے اندر جس میں ٹیچر پڑھاتا ہے, اس کا ڈائریکٹ پیڈاگوجی پہ اور جو آپ کے ٹیچنگ میتھڈولوجیز ہیں ان پہ امپیکٹ آتا ہے. وہ چاہے اسکول ہو, چاہے کالج ہو, چاہے یونیورسٹی ہو. ہم یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو یہ عموماً میں نے گلا فیکلٹی کے اندر دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ صحیح نہیں آ رہا. ان کو اگر ہم کوئی سوال ایسا جو پہلے اس طرح سے نہیں پڑھایا گیا, تو جب بھی وہ سوال کسی اسیسمنٹ میں, اسائنمنٹ میں یا ایگزامینیشن میں آ جاتا ہے تو اسٹوڈنٹ کی طرف سے ریئیکشن آتا ہے کہ یہ تو نہیں ہم نے پڑھا, کیونکہ وہ اس سے بیانڈ جو ہے, ان باؤنڈری سے باہر سوچنے کی صلاحیت ہم بہرحال پیدا نہیں کر سکے. اور اس کا جو الٹیمیٹلی جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہماری جو یوتھ ہے
وہ گریجویشن بھی کر رہی ہے, وہ پوسٹ گریجویشن بھی کر رہی ہے, وہ پی ایچ ڈی بھی کر رہی ہے, وہ سوسائٹی میں مارکیٹ ریلیٹڈ کس طرح سے اپنے آپ کو تیار کر پا رہی ہے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں پہلے اس کانسیپٹ کو ہمیں سمجھنا ہے, اسیسمنٹ کا اور ایگزامینیشن کا, اور تھوڑا سا اس کا ڈفرینس. اور میں ہاشمی صاحب کو سب سے پہلے میں ایک چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ کوئکلی میں آپ کو انٹروڈکشن کروا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کون لوگ ہمارے درمیان ہیں. ڈاکٹر عامر ہاشمی صاحب ہیں. ہاشمی صاحب کی اسی ایریا میں پی ایچ ڈی ہے اسیسمنٹ میں, اور جو پنجاب یونیورسٹی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اسیسمنٹ کا, ڈاکٹر صاحب وہاں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر ناصر صاحب ہیں, جو آپ کے اسکول کی جو اسیسمنٹ ہے پنجاب ایگزامینیشن کمیشن, اور ان کی اسپیشلائزیشن بھی اسیسمنٹ ہے, اور یہ وہاں ڈائریکٹر ہیں. اور عرصہ دراز سے جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن جب سے بنا ہے وہاں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بڑا کلوزلی واچ کیا ہے, ریسرچ کا ان کا انپٹ بہت اچھا ہے. انٹرنیشنلی نیشنلی بھی ہم جب مشاورت کرتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے تو ناصر صاحب کو ہم ضرور شامل کرتے ہیں اور ان کی انپٹ لیتے ہیں, تاکہ نیشنل لیول پہ جو بھی پالیسی میکنگ ہو اس میں ان کی انپٹ ہو. وہ ہمارے جو میرا ادارہ ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہو, آئی بی سی سی ہو, یا کوئی اور ریلیونٹ باڈی ہو, تو ہم ڈاکٹر صاحب کو انوائٹ ضرور کرتے ہیں اس میں. نظام صاحب سے آپ سارے واقف ہیں, اور ڈفرینٹ ایریا میں, اور یہاں میں اس لیے اس کو ڈبیٹ کو ہم اوپن رکھیں گے. آپ کو ہو سکتا ہے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ملیں, اور یہ ایکڈیمیکلی یہ ضروری ہے کہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آئیں, اور اس میں سے پھر آپ کا کام ہے کس کو صحیح سمجھتے ہیں اور کس طرح سے اس کو لے کے آپ واپس جاتے ہیں. نظام صاحب کے سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ خود بھی ڈفر کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, اور موقع بھی دیتے ہیں اور حق بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی اختلاف کریں. باجوہ صاحب ڈاکٹر فاروق باجوہ صاحب نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں, اور باجوہ صاحب مینجمنٹ سائنسز کا بیک گراؤنڈ ہے ان کا, اور ان کی اکیڈیمک ریسرچ کا ایک لمبا کیریئر ہے. تو میں نے یہ کوشش کی کہ ایسے لوگوں کو میں ریکویسٹ کروں جو کہ ریلیونٹ ہوں, ایکسپیرینس ہو, اور پھر مختلف یعنی اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک آپ چونکہ مختلف ادوار سے گزرتے ہیں, اور اسیسمنٹ کے اسی طرح سے مختلف ادوار میں مختلف چیلنجز نظر آتے ہیں آپ کو, تو ان کو ہم اس طرح سے کس طرح سے ہونے چاہیے اور کیا بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں ٹریڈیشنل اور ماڈرن جو میتھڈز ہیں اس میں, اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. ہاشمی صاحب اوور ٹو یو, اور میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم ٹو دی پوائنٹ رہیں, اور ہم 45 منٹس یہاں ڈسکشن کریں گے تو ول میک اٹ اوپن, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ سوالات لے سکیں, اور یہ سوالات سے ہمارے وہ ڈائمینشن جو ہم نہیں سوال اٹھائیں گے وہ آپ اٹھا سکتے ہیں, تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب ہم دے سکیں اور پینل دے سکیں. ہاشمی صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو جنرلی ڈسکرائب پہلے کر دیں, تاکہ اسیسمنٹ, ایگزامینیشن اور پھر جو مختلف لیولز ہیں وہ کیا ہیں, پھر اس پہ ہم آگے ڈسکشن کو لے کے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العلی العظیم. اچھا, جب ہم اسیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ لرننگ اور اسیسمنٹ آپس میں لنک ہیں. ہم کبھی بھی اسیسمنٹ کو لرننگ کے ساتھ سیپریٹ نہیں کر سکتے. اب جہاں سے میں بات شروع کروں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو پرابلم ہے ہمارا وہ اسیسمنٹ سے پیچھے کا پرابلم ہے, اور وہ ہمارا ہے 21 سینچری کے جو لرننگ ایشوز ہیں ہمارا اس سے پرابلم شروع ہو رہا ہے. ابھی قاسم شاہ صاحب نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ 1991 سے ایموشنل انٹیلیجنس پہ لوگ چلے گئے تھے. میرا کیونکہ ایریا بھی یہی ہے, میری پی ایچ ڈی بھی اسی میں ہے, پھر میرا سارا کام بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر ہے, یو سی ایل میں بھی یہی میرا کام ہے. دنیا اس کے اوپر چلی گئی ہے. دنیا نے 3 ڈائمنشن بنا لی ہیں کہ جی ہم نے نالج کی علیحدہ سے ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اسکل علیحدہ ڈیولپ کرنی ہے, اور بیہیویئر ایٹیٹیوڈ علیحدہ سے ڈیولپ کرنے ہیں, اور اس کی لرننگ بھی کرنی ہے اور اس کی اسیسمنٹ بھی کرنی ہے. پہلا جو ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے کہ ہم آج تک سنگل ڈائمنشن میں اسیسمنٹ کر رہے ہیں, اور وہ سنگل ڈائمنشن کی اسیسمنٹ بھی کیا ہے وہ کوگنیٹو کی ہے, اور وہ کوگنیٹو کی کیا ہے صرف 2 پیرامیٹرز کو ہم لے کے چل رہے ہیں, ہم اس سے آگے جا نہیں رہے. اب اس وقت ریسنٹلی جو ہمارا ایشو ہے, جو میں سمجھتا ہوں ہمارا 21 سینچری کا ایشو ہے, وہ یہ ایشو ہے کہ اب پہلے ہمارا یہ تھا کہ پوری دنیا کہتی تھی کہ ٹیچر رول ماڈل ہے. پوری دنیا کہتی تھی کہ جی یہ چیزیں لائبریری میں جاؤ کتابوں سے حاصل کرو. اب یہ پرابلم نہیں رہا. اب یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے, ہر بچے کے پاس موجود ہے.
اور یہ ممکن ہے کہ آج آپ کلاس میں کھڑے ہو کر جو ان کو نالج دے رہے ہیں وہ آپ کے نالج کو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ سے زیادہ نالج وہ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہمارا پرابلم یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر ہمارا پرابلم ہے کہ ہم نے آؤٹ پٹ کیسے لینی ہے. ابھی تک ہم اپنی آؤٹ پٹ چینج نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے ہماری اسیسمنٹ چینج نہیں ہو رہی. ابھی تک ہم اپنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کوگنیشن کے 2 لیول پہ لے کے کھڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت ہمیں آؤٹ پٹ یہ چاہیے کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ چاہیے, ہمیں پرابلم سالور چاہیے, ہمیں ایسا بچہ چاہیے جو آؤٹ آف دی باکس سوچ سکتا ہو, ہمیں ایسا بچہ چاہیے جس کو ہم کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر لیں تو وہ ہمیں اسیس کر سکیں کہ اس کے اندر یہ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی. اب دیکھیں یہ دونوں چیزیں آپس میں لنک ہو گئی ہیں. اب ہم نے اب تک اپنے آبجیکٹیو لرننگ کے نہیں بدلے تو اسیسمنٹ کیسے بدلے گی. سب سے پہلے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہماری لرننگ کے آبجیکٹیوز کو بدلنے کی ضرورت ہے, پھر ہم اسیسمنٹ کی طرف آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آبجیکٹیوز میں یہ رکھیں گے کہ جی ہم نے ان بچوں کے اندر کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنی ہے تو پھر میں اپنا سٹائل چینج کروں گا, پھر میں چینج کروں گا, ان کو پرابلم سالونگ کی طرف لے جاؤں گا. تو پھر ان کو میں یہ نہیں پڑھاؤں گا کہ یہ ڈیفینیشن ہے اور یہ آپ یاد کر لو, یہ پیپر ہے اس میں سے یہ لکھ دو, یہ چیک ہو گیا, یہ نمبر ہو گئے. پھر میں ایسے نہیں پڑھاؤں گا. پھر میں اس کو کیس اسٹڈی دوں گا, اس کو کہوں گا یہ پڑھو, پڑھنے کے بعد اس کے یہ سوال ہیں ان کے جواب دو اور یہ بتاؤ کہ یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. پھر میں چینج کروں گا اسے. پھر میری اسیسمنٹ یہ نہیں ہوگی کہ میں نے اسیسمنٹ میں یہ دیکھنا ہے کہ جی جو ہے نا آیا یہ کوگنیشن کے یہ سوال میمورائز کر چکا ہے یا نہیں کر چکا, بلکہ اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے سوچا کیسے ہے. دیکھیں ہمیں بھی جو بہت سارا مجھے بھی ایکسپیرینس ہوا, اسٹیٹس کے اندر بھی ہوا, یو کے اندر بھی ایکسپیرینس ہوا. وہ تو کبھی نہیں کہتے تھے یہ بتاؤ, اور وہ نہ سوال کو غلط کہتے تھے. سوال کا آپ نے جواب دیا, ایک پرابلم دی ہے, انہوں نے کہا جی حل بتاؤ, آپ نے بتایا ہے, اس نے آگے سے 2 باتیں کی ہیں کہ بھائی جو ہے نا اٹ کین بی امپلیمنٹڈ, اٹ کین ناٹ بی امپلیمنٹڈ. اٹ از اے فلاسفیکل, اٹ از اے پریکٹیکل اپروچ. اصل جو ہمارا جو ایشو ہے اسیسمنٹ کے ایشو سے پہلے ہمارا ایشو ہے لرننگ کا. ہمیں سب سے پہلے اپنی لرننگ 21 سینچری کی جو نیڈز ہیں ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. ہمارے جو ٹیچرز ہیں, جو یونیورسٹی ٹیچر ہیں, میں بھی بینگ اے یونیورسٹی ٹیچر جو کہنا چاہتا ہوں, ہمارے یونیورسٹی ٹیچرز پہلے اپنے آبجیکٹیوز کو سیٹ کریں گے, 21 سینچری کے جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں گے, پھر اس کے مطابق پروسیس کریں گے اور پھر اس کے مطابق اسیس کریں گے تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آئے گا. اگر ہم پروسیس نہیں کرتے, اگر ہم بالکل اپنے آبجیکٹیوز نہیں بناتے, ہم بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ, پرابلم سالونگ, انالیٹیکل ٹیکنیک کی طرف نہیں لے جاتے تو ہم اس وقت پھر جو اسیسمنٹ پروسیجر ہم لگا رہے ہیں دس ون از ناٹ رائٹ. نمبر 1. سیکنڈ نمبر پہ ابھی ہم ایک فیز کو لے کے چل رہے ہیں. پوری دنیا 3 فیزز کے اوپر آ چکی ہے. ہمارے ہاں سکلز اگنور ہیں, نہ ہم ان کو سکلز دے رہے ہیں نہ سکلز اسیس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ایبلٹیز, ایٹیچیوڈ اگنور ہے. ہم نہ کلاس روم کے اندر اس کے اندر پروفیشنل بیہیویئر اس کو سمجھا رہے ہیں, نہ ڈیولپ کر رہے ہیں, نہ اس کو اسیس کر رہے ہیں. دیکھیں انسان بنیادی طور پہ اسیسمنٹ ڈرائیون ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ جو یونیورسٹیوں میں ٹیچر ہیں یا پڑھاتے ہیں یا پڑھانے کا ایکسپیرینس ہے, آج آپ ایک بچے کو کہہ دیں کہ یہ چیپٹر پیپر میں نہیں آئے گا, وہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے کہ ہمارا پورا نظام ہی جو ہے نا, وہ پورا نظام, پورا سسٹم, یہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے یہ ڈرائیون ہی اسیسمنٹ سے ہوتی ہے. تو جب آپ ڈرائیون اسیسمنٹ سے کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پروسیس اور آپ کی لرننگ اگر آپس میں لنک نہیں ہے تو اس وقت تک نہیں ہو سکتا. میرا اوپینین ہے, یا میں آج بھی یہی سمجھتا ہوں, اور میں جہاں جہاں کلاسوں میں جاتا ہوں, میں جہاں کوشش کرتا ہوں, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو انیشیل ڈرائیون ہے آبجیکٹیوز کا, وہاں سے ڈرائیو کروں. میں آپ کے ساتھ وہ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں آگے دوں گا. میں ایک یونیورسٹی کے اندر گیا, میں پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھی تھوڑا اچھا کام کرتا ہوں. تو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گیا, بزنس کے لوگ تھے, مارکیٹنگ ریسرچ میں نے پڑھانی تھی.
تو میں نے بچوں کو کیس اسٹڈی دی. میں نے کہا کہ جی یعنی یہ کیس اسٹڈی آپ نے اگلی دفعہ لے کے آنی ہے, اور اس کے اتنے مارکس ہیں, اتنے % مارکس جو ہے نا, یہ آپ کی جو کیس اسٹڈیز میں نے پڑھانی ہے, اس کی ایویلویشن کے اسیسمنٹ کے اتنے نمبر ہیں. بچوں نے ریئیکٹ کیا, بچوں نے کہا جی نہیں ہم نے نہیں پڑھنا. اگلی دفعہ میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ہاں جی آپ بتائیں اتنی کیس اسٹڈیز ہیں, اتنی کیس اسٹڈیز کی اتنی مارکنگ ہے, آپ کے نمبر ہونے ہیں. تو ایک بچہ جو ہے, 2-3 بچے, آپ کو پتہ ہے کلاس روم کے اندر مختلف ٹائپ کے بچے ہوتے ہیں, تو 2-3 بچے جو ہے نا ان کو میں نے جب بلایا کہ جی آپ اسٹیج پہ آئیں, تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا. انہوں نے کہا سر اگلی دفعہ سبجیکٹ تسی پڑھاؤ گے؟ تو میں نے کہا جی کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا سر اسی ہون دے اپنے آپ کو فیل سمجھیے نا. تو ابھی اتفاق سے ان کا جو کیمپس ڈائریکٹر تھا وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں نے اس سے رسپانڈ کیا, میں نے کہا بیٹا یہ آپ کا جو کیمپس ڈائریکٹر ہے نا, یہ میرا کلاس اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ اسی طریقے سے کیس اسٹڈیز پڑھ کے نمبر لے کے پاس ہو گئے, یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اب آپ تم سمجھ لو. آپ کو مختصر بتانے کی ریزسٹنس ہوئی, اس کے بعد پھر ان کو سمجھایا. پھر پہلی 2 کیس اسٹڈیز میں نے مارکنگ سے سپیئر کر دی کہ اس کی مارکنگ نہیں ہوگی. ان کو خود میں نے سمجھا کے اسٹیج پہ محنت کی. اس کے بعد بچے اس کے اوپر آ گئے, اور پھر ہم نے وہ جو ایک پورشن رکھا تھا کیس اسٹڈیز والا, ہم نے اس کی ایویلویشن کی, بچوں نے کیا, اور پھر بچوں نے بعد میں انجوائے کیا. اور پھر بچوں نے جا کے اس کو ادر پے میں یہ کہا کہ ہم نے اب اگلا کورس جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے اسی طریقے سے لرن کرنا ہے. تو محنت بھی کرنی پڑے گی, آپ کو چینج کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد اسیسمنٹ کی طرف آئیں گے. اور اسیسمنٹ کی انوویشن جو ہے نا وہ ہم نے لانی ہے, ٹیچر نے انڈیویجول لانی ہے, باہر سے ایکسٹرنل نہیں آنی. ڈاکٹر ناصر, ایکچولی جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ اسکول ہے, اور آپ اتنے عرصے سے اسکول اسیسمنٹ کے ہیں, اور پھر پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا جو ورک ہوا ہے, جو 2 ایریاز ہیں, ایک تو وہ ہے جو پری سیکنڈری ہے لیول, اور ایک ہے جو سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری ہے. اب ہم بہت سارے جو پیرنٹس ہیں اور جو بچے ہیں اس پروسیس سے گزرے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے جو بورڈز کی اسیسمنٹ ہے اور وہ بہت امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. ہمارے جو بچے پھر کنورٹ ہوتے ہیں اور جاتے ہیں یونیورسٹی, جو ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے, یہ ڈسکنیکٹ جو نظر آتا ہے, تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اسکول کی جو اسیسمنٹ ہے وہاں مسائل ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن میں آ رہا ہے. سو آپ اس وقت جو کیا چیلنجز ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جب ہم ایس ایل او پہ چلے گئے ہیں, ہم نے کریکولم کو اپڈیٹ کیا ہے, اس کے جو مسائل ہیں وہ تو خیر اپنی جگہ ہیں, لیکن ابھی ایشوز جو ہیں, جو یہ ڈسکنیکٹ ہے, یہ ہے کیوں؟ اور وہ اس میں جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کا کیا رول ہے, اور پھر جو بورڈز ہیں ان کا کیا رول ہے؟ بہت شکریہ, تھینک یو. سب سے پہلے آئی ایم تھینک فل کہ فاؤنڈیشن نے یہاں بلایا, اور شاید سب کا شکریہ کہ مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا. آئی تھنک کہ جو اسیسمنٹ کی اگر میں بات کروں تو مور دین آئی تھنک 15 ایئرس اس فیلڈ میں ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ہمارا ایریا بہت ویک ہے. اس میں لوگوں کو ابھی تک جو ہے وہ اسیسمنٹ کے حوالے سے جو اویئرنیس ہونی چاہیے, جو نالج ہونی چاہیے, وہ نہیں چاہیے. ابھی تک ہم اسی ٹریڈیشنل اسیسمنٹ پہ چل رہے ہیں, جبکہ ہمیں سوئچ کرنا ہے مور سائنٹیفک اسیسمنٹ کی طرف. پنجاب میں جب پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کو میں نے جوائن کیا تو ہمارے ہاں اس وقت صرف ایگزام چل رہے تھے, اور ایگزام بھی جو ڈیولپ ہوتے تھے وہ بک بیسڈ ہوتے تھے. جبکہ اگر ہم اسیسمنٹ کی بات کریں تو اسیسمنٹ کا مین پرپز اگر ہم دیکھیں تو وہ امپرومنٹ ان لرننگ ہے, کہ لرننگ کو جو ہے وہ اسیس کر کے جہاں پہ ویکنیسز ہیں بچے کی لرننگ میں, وہ ایریاز جہاں پہ ویکنیس ہے اس کو امپروو کرنا. اور اسیسمنٹ ہمیشہ کسی خاص آؤٹ کم پہ بیس کرتی ہے, جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں بچے سے, کہ بچہ جب اس کو ہم یہ لرن کرائیں گے تو ہی ول بی ایبل ٹو ڈو دس اینڈ ہی ول بی ایبل ٹو نو دس. سو اس چیز کو ہم نے اسیس کرنا ہے. ہم نے وہ کنٹینٹ یا وہ میٹیریل جو اس کو ڈلیور کر رہے ہیں وہ اسیس نہیں کرنا, وہ جسٹ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اس کے کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ایک مسکنسیپشن وہ یہی ہے کہ جو بک پڑھا دی گئی ہے, جو بک میں کنٹینٹ دے دیا گیا ہے, اسی کو اسیس کرنا ہے. جبکہ
ہمارا کریکولم یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بچے کے اندر وہ لرننگ آؤٹ کم جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمیں وہ چاہیے، وہ اسکل وہ نالج جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ڈیولپ ہونا چاہیے. اٹس مین کہ لرننگ جو ہے وہ مین فوکس ہے اور اس کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ اینڈ پہ جا کے ایک ایگزام لے کے تو یو کین ناٹ سے کہ اب اس پہ جا کے وہاں پہ آپ کہیں کہ جی اس کے اندر، اور وہ بھی پھر اس کی فیڈ بیک بھی نہیں ملتی. وی جسٹ گیٹس نمبرس، وی ڈو ناٹ گیٹ دا ریئل پکچر آف آور لرننگ کہ کہاں پہ بچے کی ویکنیس تھی، کون سا کنٹینٹ ایریا، کس سب کنسٹینٹ میں کون سی اسکل اس کے اندر ڈیولپ نہیں ہوئی. وی ڈو ناٹ پرووائڈ دیٹ فیڈ بیک، نائدر وی پرووائڈ دیٹ فیڈ بیک ان ایگزامس اینڈ نائدر وی دیٹ پرووائڈ ان دا اسیسمنٹ. اب اسیسمنٹ کو اور ایگزام کو ہی لوگ نہیں سمجھتے یہاں پہ کہ ڈفرینس کیا ہے بیسیکلی. تو ایگزام کا پرپز کوائٹ ڈفرینٹ ہے، اسیسمنٹ کا بہت ڈفرینٹ ہے. یہ ہمارے پاس پنجاب میں یہ چیلنج تھا وین آئی واز ورکنگ ان نی سر، اینڈ اس سے پہلے جب ہم نے اس میں سیکھا اسیسمنٹ کو، تو ایگزام کا جو آؤٹ کم تھی وہ ہمارے سامنے کوئی خاطر خواہ نظر نہیں آ رہی تھی کہ ارلی گریڈز پہ ایگزام کا پرپز کیا ہے. کیا ہم ان کو سرٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کہیں ایڈمیشن دینا چاہتے ہیں، کوئی جاب دینا چاہتے ہیں. تو اب تو وہ اس کا یہ جو پرپز تھا وہ ایز سچ ہمارے سامنے. اب بھی آپ ایگزامس لے رہے ہیں کلاس وائز؟ پنجاب میں ابھی ایگزام اس لحاظ سے نہیں ہو رہا جو کہ ایک ایکسٹرنل ایگزام ہوتا ہے جس میں کہ کوئی بورڈ میں بچہ جا کے ایگزام اویئر ہوتا ہے. ابھی ہم نے اس کو سارے سسٹم کو اسکول بیس لے گئے ہیں کہ اسکول بیس اسیسمنٹ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک اسکول ہی بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ بچے کی لرننگ نیڈز کیا ہیں، بچے کی جو ہے وہ اس کی جو ٹیچر ہے اس کی ٹیچنگ نیڈز کیا ہیں، اس کو کہاں پہ فوکس کرنا ہے. تو جب تک ٹیچر کو اتھارٹی نہیں ہوگی یا ٹیچر جو ہے وہ خود اس پروسیس میں انوالو نہیں ہوگا تو وہ بچے کو فیڈ بیک نہیں دے سکتا. اور فیڈ بیک بھی ہمیں کوالٹیٹیو دینے کی ضرورت ہے. یعنی جسٹ آپ کہہ دیں کہ 10 میں سے 8 نمبر لے لیے، دس از ناٹ فیڈ بیک. آپ یہ بتائیں بھئی یہ آپ کا کنسیپٹ تھا، اس کنسیپٹ میں آپ نے یہ جو اس کی روبرک بنائیں، باقاعدہ روبرک ہونی چاہیے جو کہ ابھی ہم پنجاب میں اس کو دے رہے ہیں کہ یہ لرننگ لیولز ہیں، یہ انیشیل لیول ہے، پھر یہاں پہ لیول بچے کو جانا چاہیے اور الٹیمیٹلی اس کو اس لیول پہ یہ پرفارم کرنا چاہیے. تو پرفارمنس لیول کو بنا کے پھر اس پہ بتایا جائے کہ یہ بچہ کس پرفارمنس لیول پہ فال کر رہا ہے، تاکہ اس کو بتایا جائے کہ اس جیومیٹری میں یا نمبر سینس میں یہ بچہ کہاں فال کر رہا ہے، یا اسے کس چیز میں اندر زیادہ ٹیچر کو جو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب تک یہ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک بچے کو نہیں ملے گی تو وہ اسیسمنٹ اپنا پرپز سرو نہیں کرتی. کیونکہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ پرپز آف اسیسمنٹ از ٹو امپروو لرننگ، اور بچے پورا جو سسٹم ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بیسیکلی لرننگ پہ فوکس کرتا ہے. اس میں کوئی مطلب ہے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ بچے نے کوئی ٹاپ کرنا ہے یا کوئی یہ پرپز ہونا چاہیے. پرپز ہونا چاہیے کہ سب بچوں کو جو لرننگ کے ٹارگٹ سے وہ اچیو ہونے چاہیے. یہ ایک بڑا بہت تھیم ہے. تو ہم نے پنجاب کے اندر جو ہے اسیسمنٹ کو ہم نے کنٹینٹ کو چھوڑ کے ہم کنسیپٹ پہ لے کے گئے اسیسمنٹ کو کہ بیسیکلی کنسیپٹ اسیس ہونا چاہیے بچے کا. اور اس کے لیے کیا ہے، ریئل اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ بچے کے اندر جو اسکل ڈیولپ ہوئی ہے یا اس کے اندر جو کنسیپٹ اس کا ڈیولپ ہوئی وہ میئر کیا جائے، نہ کہ بک کے اندر جو کویسچن دیے گئے یا بک کے اندر کنٹینٹ دیا گیا ہے. اگر بچے کو آپ نے کنسیپٹ سکھا دیا ہے یا اس کو اسکل ڈیولپ کر دی ہے، آپ اس کو وہ چیز کسی طریقے سے پوچھ لیں، ہی ول پرفارم دیٹ. اور یہی ہماری جس وقت آپ کے ٹیسٹ ہائر لیول پہ ہو رہے ہیں یا جو کنسیپٹ بیس ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا انٹری ٹیسٹ یا فلاں ٹیسٹ یا دنیا میں جو ٹیسٹ ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ کنسیپٹ بیسڈ ہے، وہ اسکل بیسڈ ہے. ویئر ایز ہماری جو اس وقت ٹیچنگ ہے وہ اسٹل نمبروں کے پیچھے چل رہی ہے، وہ اسٹل بک بیسڈ ہے. اس میں ٹیچر کو بھی یہ اسکل نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ اے گڈ کویسچن. یہ ہمارے یہاں نہ صرف پرائمری لیول پہ، میں نے اس کو یونیورسٹی لیول تک بھی دیکھا ہے کہ ٹیچرز وہاں پہ بھی ڈگری لے کے آ جاتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیڈاگوجی کیا ہے اور اسیسمنٹ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی. ڈاکٹر صاحب میں اس پہ ایک اور امپورٹنٹ ایریا جس پہ ہمارا بڑا کنسرن ہے، کیونکہ وہ ڈرائیو کرتا ہے جو آپ ابھی فرما رہے تھے، اچھے کالج میں ایڈمیشن ہونا ہے تو وہ آپ کا انٹرمیڈیٹ جو بورڈز ہیں ان کی اسیسمنٹ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. آپ نے اپنا کیریئر چوز کرنا ہے، آپ کے آپشنز کریٹ کرتا ہے.
اور ہمارے لیے ہم نے چونکہ وہ 4 سال 9th سے لے کر 12th گریڈ تک وہ 4 سال اس بچے نے وہاں اس پروسیس میں گزارنے ہیں، اور اس کے لیے اس کے جو پیرنٹس ہیں اور اس کے ٹیچرز ہیں اس کے لیے تیار کرنا ہے پورے پاکستان کا۔ یہ ابھی جو ڈسٹرکٹ رینکنگ جو انٹرسٹنگلی آپ کو میں ایک انڈیکیٹر تھا اس میں لرننگ کا، تو اس میں ایک اور سب انڈیکیٹر تھا کہ جو بورڈ کے رزلٹ آئے ہیں اس کی پرفارمنس۔ انٹرسٹنگلی جو ہمارا اسیسمنٹ تھی جو ہم نے کانسیپٹ پہ کی تھی، اس کی کچھ ایسے اضلاع تھے پاکستان کے، ان میں بچوں کے رزلٹس بہت نیچے ہیں، اور جو انٹرمیڈیٹ کے رزلٹس ہیں ان کے بہت ہی بہتر ہیں۔ انٹرسٹنگلی اس کا مطلب ہے کہ کراس جو ہے انٹرمیڈیٹ وہ اسٹینڈرڈائزیشن کی ضرورت ہے، اور وہاں کہاں مسائل ہیں ایسا اس میں ایگزامینیشن سسٹم کے اندر جو فلاز ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 ڈاکٹر صاحب ایک اور جو اس وقت کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ دی وے وی آر اسیسنگ آر اسٹوڈنٹس ان ایگزامینیشن پرٹیکولرلی ان انٹرمیڈیٹ، وہ ڈرائیو کرتا ہے اور وہ فورس کرتا ہے ٹیچر کو اسی طرح سے پڑھانے میں، چاہے آپ کا کانٹینٹ، چاہے آپ کی بکس، اگر وہ میمورائزیشن کے لیے فورس کرتی ہیں تو وہ بچوں کو اسی طرح سے ٹیچر بھی تیار کرے گا، اکیڈمیز بھی تیار کریں گے، اسکولز بھی تیار کریں گے۔ تو ہمارا یہ جو چیلنج ہے اس کو کیسے ایڈریس کریں؟ جی بالکل، بڑا امپورٹنٹ ڈاکٹر صاحب کویشچن ہے آپ کا کہ فرام ویئر وی نیڈ ٹو اسٹارٹ۔ اب دیکھیں، جب یہ آؤٹ کم بیس ایجوکیشن کی بات ہوئی تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کریکولم پہ فوکس کیا سب سے پہلے، اور ہم نے کریکولم کو آؤٹ کم بیس لے کے گئے، اس کو بنانے کی کوشش کی۔ بے شک جیسا بھی بنایا تو یہ 2004 میں جو موو اسٹارٹ ہوئی، پھر 2006 کا جو پہلا کریکولم تھا ہمارا وہ ڈیولپ ہوا۔ پھر ہم نے کوشش کی کہ اسیسمنٹ کو آؤٹ کم بیس کیا جائے، جس میں آپ نے جو گیپ کی بات کی ہے، تو ایک تو سب سے پہلے کہ ہم یہ کویشچن یہ تھا کہ اسیسمنٹ ہونی کیسے چاہیے، اس پہ تھوڑی سی میں نے بات کی۔ اب یہ کہ وہ اسیسمنٹ ایسی کہاں پہ نہیں ہو رہی، تو پنجاب کے حوالے سے اگر ڈاکٹر صاحب بات کریں تو ابھی ہم اپنے 2019 سے آن ورڈ جو ہے 2019 میں ہم نے اپنی اسیسمنٹ کو کنسیپٹ بیس کیا، ایس ایل او بیس کیا، اسکل بیس کیا، اور گریڈ 1 ٹو گریڈ 8 اس وقت پورے پنجاب میں پھر ہم نے وہ اسیسمنٹ ڈیولپ کر کے اور اسٹینڈرڈائز کر کے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی۔ آپ ایک انسٹرومنٹ بناتے ہیں اور اگر وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ ریلائبل نہیں ہے، تو اس انسٹرومنٹ سے آپ کسی چیز کو میئر نہیں کر سکتے، چاہے کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو۔ آپ لینتھ کو میئر کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ بناتے ہیں، آپ ویٹ کو میئر کرنے کے لیے، ان دا سیم وے آپ ہماری ایبلٹی کو یا کوگنیشن کو میئر کر رہے ہیں، تو اس کے اندر پریسیجن ہونا چاہیے، وہ اس کو ویلڈ ہونا چاہیے کہ جس پرپز کے لیے وہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اس کا ایک پورا پروسیس ہے، ایک میکینزم، ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے، جس میں کچھ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں، جس کے ذریعے سے اگر آپ نے 2 بچوں کو کمپیئر کرنا ہے تو سب سے پہلی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے جو ایگزام اس وقت ہو رہے ہیں، جو بورڈز میں ہو رہے ہیں، دے آر ناٹ ویلڈ، دے آر ناٹ اسٹینڈرڈائزڈ۔ وہ یہ اس جسٹ لیے ون کہ سنگل ٹیچر۔ یہ آواز جو ہے جس پہ یہ ہم سوالات اٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ سب سے بڑا جو سوال ہے وہ میری نظر میں یہ ہے، جو کہ اس سے پہلے والا جو پروسیس ہے اسکول میں اور جو اس کے بعد والا جو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ انٹر ہوتا ہے، دونوں پہ امپیکٹ کریٹ کر رہا ہے۔ تو اب وائی اسیسمنٹ میٹرز، اس کے 2 اپروچز ہیں۔ ایک اپروچ ہم کو 25-30 سال سے، میرا 28 ایئرز ڈاکٹر صاحب ایکسپیرینس ہو گیا، تو آئی واز آلسو انوالوڈ ان ٹریننگ آف ٹیچرز ایز ویل۔ تو ہم نے بہت ٹریننگس کی۔ ٹیچر آتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، ٹریننگ کرنے کے بعد پھر جاتا ہے، جب اسکول میں جاتا ہے تو ایوری تھنگ از فنش، وہ مطلب انجوائے کرتا ہے، ریفریش اپنے آپ کو کرتا ہے، واپس جاتا ہے تو ٹریننگ وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک ریورس انجینئرنگ کا کنسیپٹ بھی ہے کہ وائی وی شوڈ ناٹ اسٹارٹ فرام اسیسمنٹ، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو پہلا سیشن رکھا وہ اسیسمنٹ سے اسٹارٹ کیا، تو یہ بائی چانس یا آپ کی ڈیفینیٹلی اس کے اندر ویژن ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اسیسمنٹ سے اگر ہم واپس چلیں، اور کیونکہ اسیسمنٹ جیسے آپ نے یا ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اسیسمنٹ ڈرائیوز ٹیچنگ، کہ جس طرح کی اسیسمنٹ ہوگی ٹیچر اپنے آپ کو مولڈ کرے گا اس طریقے سے۔ اور اسیسمنٹ کیوں اچھی ہونی چاہیے، یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ ایک بچے کے اندر اگر ہم نے کچھ سکلز ڈیولپ کرنی ہے، اور وہ سکل کس طریقے سے ڈیولپ ہوں گی، یا تو ٹیچر کلاس روم میں کرے گا، لیکن ٹیچر کیوں کرے گا جب اس کو پتہ ہے کہ بک میں سے کویشچن آنے ہیں تو میں وہیں سے رٹا
روڈ میمورائزیشن کروا کے تو بچے کو نمبر لینے ہیں. وہ اس کے اندر انالیٹیکل اسکل کیوں ڈیولپ کرے گا؟ وہ اس کے اندر اپلیکیشن کی اسکل کیوں ڈیولپ کرے گا؟ جبکہ اسیسمنٹ آپ کی جو ہے وہ تو صرف کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہے ہیں کہ وہ روڈ صرف ریکال ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ریکال کوئی بری چیز ہے یا میمورائز کرنا بری چیز ہے. دس از دا بیسک پیرامڈ کا جو اگر آپ پیرامڈ دیکھیں تو بیسک آپ کا جو بیس کرتا ہے ریکال پہ. آپ اگر چیزوں کو میمورائز نہیں کریں گے، ریکال نہیں کریں گے تو یو کی ناٹ گو فردر. آپ فردر جو مینٹل پروسیسز ہیں، کوگنیٹو پروسیسز، یو کی ناٹ پرفارم دیٹ. سو بٹ ایوری تھنگ شوڈ بی ریکالڈ اور ایوری تھنگ شوڈ بی میمورائز، دیٹ از ناٹ فائن. ہم کہتے ہیں کہ بیسک زیادہ چیزیں ٹھیک ہے ریکال کرو، بٹ اس کے بعد آپ اس کو انڈرسٹینڈنگ لیول پہ لے کے جاؤ، پھر اپلائی کرواؤ اس کی پرابلم سالونگ ریئل لائف جو چیزیں ہیں وہاں پہ اس کو پرابلم کو سالو کرے وہ بچہ، چیزوں کو انالائز کرے. ایک بچے کو ہم نے انالیٹیکل اسکل یا کوئی انالیسز کا کویشچن ہی نہیں دیا تو اس کے جو مینٹل فیکلٹی ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوگی، وہ پیٹرن اس کے اندر ڈیولپ ہی نہیں ہونا. ہم جب کوگنیٹو اسکلس کی بات کرتے ہیں، واٹ ڈز اٹ مین کہ آپ کا برین کے اندر کچھ ایسی اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ جب وہ ڈیولپ ہو جائیں گی تو وہ کام آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا. آپ ایک بچے کو ڈیلی اگر انالیسس کا کویشچن دینا شروع کر دیں، بے شک وہ ہونا اس کے لیول کا چاہیے، اور یہ چھوٹے بچے بھی کرتے ہیں. آپ اس کو کنٹینٹ اس حساب سے دیں تو وہ آپ 1 مہینہ 2 مہینہ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک انالیٹیکل اپروچ ڈیولپ ہو جائے گی، یعنی اس کا برین اس طرح سے کام کرنا شروع کر دے گا. تو ہمیں کنٹینٹ تو جیسے ڈاکٹر صاحب بات کریں، کنٹینٹ تو اب بہت مل جاتا ہے. پہلے ہوتا تھا ہمیں لائبریری سرچ کرنی پڑتی تھی، جانا پڑتا تھا، لیکن اب وہ سکلز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور سکل اگر آپ اسیسمنٹس کے اندر ڈالیں گے، ایک اچھا کویشچن بچے کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اس کو پرووک کرتا ہے کہ وہ سوچے. آپ پانی میں تالاب میں پانی ڈالتے جائیں گے تو پانی اکٹھا ہوتا جائے گا. جب تک آپ اس کے اندر ایک پتھر نہیں پھینکیں گے، اچھا کویشچن نہیں پھینکیں گے، اس کے اندر کوئی تلاطم خیز موجیں نہیں پیدا ہونے والی. تو آپ نے تو اس کو پروسیس کرنے کے لیے پرووک ہی نہیں کیا، تو وہ کیا اس انفارمیشن کو پروسیس کرے گا. تو کویشچن جو ڈیفائن کرے گا کہ اس کا لیول کیا ہے، وہ بچے کی کو کس طرح سے وہ کہہ رہا ہے کہ کرنے کو. تو یہ چیزیں جب ہم اسیسمنٹ کے تھرو بھیجیں گے تو اب میں نے کچھ فیڈ بیک لی ڈاکٹر صاحب اسکولوں سے، تو نو ٹیچرز آر تھنکنگ کہ ان سین یہ کویشچنز آتے ہیں، کنسیپٹ بیس آتے ہیں، تو ہمیں کس طریقے سے پڑھانا چاہیے. ہم وہ اب بک سے تھوڑا سا ہٹ کے باقی چیزوں کی طرف بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ چیز ابھی ہمیں بورڈز میں، جیسے IBCC میں آپ بھی ساتھ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بورڈز کے اندر یہ چیزیں لے کے آنی چاہیے. اور دوسری ہمیں اپنی ڈاکٹر صاحب اسیسمنٹ کو بھی چینج کرنا ہوگا کہ صرف ہمیں کوگنیٹو سے ہٹ کے جو اکراس دا ایئر اسیسمنٹس ہیں، باقی دنیا میں دیکھیں یہ ماڈلز موجود ہیں کہ ہائبرڈ ماڈل یا بلینڈڈ ماڈل وہاں چلتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یا بچے کی جو ویلیوز، بلیفس، اس کے مینرز ہیں، اس کی کریکٹر بلڈنگ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ فیکٹو ڈومین کے اندر آتے ہیں. تو ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے اور ان کی اسیسمنٹ ہونی چاہیے. بہت شکریہ ٹیچر کو یہ ڈاکٹر صاحب. میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں ٹائم کنسٹرینٹ کی وجہ سے. میرے اور ڈاکٹر ناصر کی ایک کنسٹرینٹ یہ بھی ہے کہ ہم دونوں سرکاری ملازم ہیں. تو سرکاری ملازم کی بڑے مسئلہ ہوتا ہے، وہ درمیان سے نکلنا ہوتا ہے. ہم نے ہمارا جو اس وقت ڈاکٹر صاحب، جو نظام صاحب جب سرکاری ملازم تھے تب بھی انہیں مسئلہ نہیں تھا، اب تو بالکل ہی نہیں ہے. تو ہم اس وقت بھی روکتے تھے، سارے گل نہیں کرنی، اور وہی گل ہو جاتی تھی. سو ڈاکٹر صاحب، جو آپ ہمیشہ ایڈوکیسی کرتے رہے کہ یہ جو اسکول میں ایگزامینیشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ کافی حد تک پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے ابھی فیڈرل میں بھی ہم نے 5th گریڈ کو ختم کر دیا، اور 5th گریڈ کا کوئی اب سینٹرل ایگزام نہیں ہے. اسکولز اپنے پروسیس کرتے ہیں اور وہ اسی طرح سے فارمیٹیو اسیسمنٹ کے ساتھ موو کرنا شروع کیا. پہلے چل رہا تھا، اسی سال ختم ہوا. ڈاکٹر صاحب، جو بیسک کویشچن ہے نا ابھی وہ ان ایڈریسڈ ہے، وہ ہے بورڈ نمبر 1 اور اس کا ایگزامینیشن سسٹم. نمبر 2 اس کے ساتھ ایک اور، سر آپ رہے ہیں کمیشن میں بھی، ایک اور بہت بڑا ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پوسٹ 12 ایئرز ایجوکیشن دیکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ڈومین کے اندر. ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پوسٹ 12 ایئرز ایجوکیشن کی ذمہ داری ہے. اور جو جتنے بورڈز ہیں، وہ جو پروونشل بورڈز ہیں پنجاب کے، وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اختیار میں ہیں اور ان کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہیں.
یعنی جو ڈسکنیکٹ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو بورڈز کو رن کر رہے ہیں اور اس کے ایڈمنسٹریٹو اور جو اس کی ڈیسیژن میکنگ ہو رہی ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے اور جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے وہ اسکول کے بچوں کی ہو رہی ہے. تو سر یہ ڈسکنیکٹ، یہ دو بڑے امپورٹنٹ کویشچن ہیں جو کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ ان پہ بھی سوال اٹھنا چاہیے اور ان کا ایڈریس ہونا چاہیے کہ جو ایگزامینیشن سسٹم ہے بورڈ کے ذریعے جو ایگزام ہو رہے ہیں اور پھر اس کے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ کیا ہونا چاہیے. سو میں اس لیے تھا کہ پہلے ہم وہ بات سن لیں جو سرکاری ہے، تھوڑی سی غیر سرکاری بھی سن لیں. غیر سرکاری میں بتاتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. میری یہ ڈسکشن شروع ہوئی تھی کوئی آج سے 8 سال پہلے اور پنجاب ایجوکیشن ایگزامینیشن کمیشن سے شروع ہوئی تھی. میں بیٹھا تھا ایک میٹنگ میں چیف منسٹر کے پاس. میں نے کہا پہلا کام تو اس کو بند کروائیں نا آپ. جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن آپ نے بنایا یہ غلط بنایا، اس کو بند کروائیں. کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کا کام نہیں ہے. آلریڈی آپ کے پاس بورڈ آف ایجوکیشن بنا ہوا ہے، میٹرک کا امتحان وہ لیتے ہیں، انٹیک وہ لیتے ہیں. پہلے آپ بچوں کو فیل کیوں کر دیتے؟ آپ کے پاس اگر 27 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں، میں سے 30-40% وہ بچے ہیں جو فیل ہو چکے ہیں پرائمری میں، سیکنڈری میں، وہ آ کے آ جاتے ہیں آؤٹ آف اسکول بن جاتے ہیں. تو 29 ملین بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول ہیں. میں کہتا آدھے زیادہ اسکول لوگ ہیں جو اسکول جا چکے ہیں لیکن فیل ہو گئے. کیونکہ یہ میں نے کہا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ بچوں کو فیل کر سکتے. فیل کبھی کوئی کر نہیں سکتا. ہمارے کا سسٹم میں کوئی بچہ کو فیل نہیں کر سکتا جب تک 12 گریڈ کے امتحان نہیں ہوتے. دے کین ناٹ فیل. پہلے امتحان لیتا کوئی نہیں. ٹیچر کی ذمہ داری کو پڑھائے، اس کو اسیسمنٹ کرے. ہم بات بڑی کریں اسیسمنٹ کی بات کریں، ہم اسیسمنٹ نہیں کرتے ہیں، ہم صرف ایگزامینیشن لیتے ہیں. پر اچھی بات ہے آپ نے کی اسیسمنٹ کی بات ہے. اسیسمنٹ ہونا چاہیے، وہ اسیسمنٹ ہوتا نہیں ہے. اب شاید انہوں نے اسٹڈی بدل دی، اسکول کو اسیس کر رہی ہے. ٹیچر ذمہ داری ٹیچر کی ہے کہ وہ پڑھائے، اس کو اس کے اسیس کرے اور گریڈنگ کر کے دے دے. میرے بچے پڑھ چکے ہیں اسکول میں جانتا ہوں کیا گریڈنگ کیسے ہوتی ہے، کس کے A گریڈ ہے، B گریڈ ہے، کس کی کمزوری کس میں ہے، کمزوری کس میں نہیں ہے، اچھا کام پہ. یہ لکھا ہوا تھا پورا. وہ ذمہ داری ٹیچر کی ہوتی ہے. ہم نے ذمہ داری سے لے لی کہ اب ہم یہ ایگزامینیشن کمیشن والے کریں گے. شکر ہے انہوں نے بند کر دیا. پہلے وہ کرتے تھے، پرائمری سیکنڈری کے امتحان لیتے تھے، گریڈ 5 اور 8 کے لیتے، وہ امتحان بند کر دیا. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا ٹیچنگ میتھڈالوجی مختلف ہے. میں کئی کلاسوں میں گیا ہوں، ٹوٹی پھوٹی دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو پیڈاگوجی کی بات کرتے ہیں، اس کلاس روم میں کوئی چیز نہیں ہوتی جسے وہ سیکھ سکتا. نہ انٹریکشن کوئی ہو سکتا ہے، نہ ڈسکشن کوئی ہوتا ہے. صرف وہ آ کے ریپیٹ کو پڑھ دیتا ہے ٹیچر آ کے کوئی چیز، اور سب لوگ پڑھ کے سنتے رہتے ہیں. کوئی انٹریکٹیو پروسیس ہی نہیں ہوتا. تو لرننگ اسکل کہاں سے آئیں گے؟ لرننگ ایبلٹیز کیسے آئیں گی؟ آپ صرف سنتے جائیں، ٹیچر کو چپ کے بیٹھے رہے اور چلے جاؤ بس. یہ سسٹم. میں ایک زمانے میں پڑھا تھا کراچی یونیورسٹی میں، ایک صاحب آتے تھے پنجاب، پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. پھر کسی نے بتایا کہ جو ہمیں لیکچر دے رہے ہیں وہ 20 سال سے یہ لیکچر دے رہے ہیں. ان پر نوٹ پڑھنے میں وہ نوٹ پڑھتے جا رہے ہیں. یونیورسٹی لیول پہ بھی انٹریکشن نہیں ہوتا تھا، تو اب اسکول لیول پہ کہاں سے کریں گے؟ تو سارا کا سارا سسٹم جو ہے نا اس کو اوور ہال کرنا پڑے گا. آپ کو ایگزامینیشن سسٹم تو پہلے بند کرنا پڑے گا. میتھمیٹک کے امتحان میں بلیو نہیں کرتا. 12 گریڈ تک جائیں. ڈسٹنکشن جو ہے نا آپ نے کر رکھی 10, 11, 12 اس کو بند کر دیں. میں نے ایک پروپوزل دی تھی کہ اب 9th گریڈ سے کسی کو آپشن مت دیں کہ میں نے آرٹس پڑھنا ہے، میں نے سائنس پڑھنا ہے، میں نے سب کو سب پڑھنا پڑے گا. ہر چیز کو پڑھنی پڑے گی. اس کو ہم کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ ہے نا ماڈرن لبرل آرٹس ایجوکیشن ہی ہوتی ہے. ہر چیز کو پڑھنا پڑے. ہم نے کہا نہیں، آسان رکھ دے دو. مجھے ICT پڑھنا ہے، مجھے آرٹس پڑھنا ہے، مجھے سائنس نہیں پڑھنا. اب جا کے HEC کہتا ہے کہ آپ کو میتھمیٹک پڑھنی پڑے گی. اب فائن آرٹ میں نے چلا تھا اسکول یونیورسٹی گجرات میں، کہ آپ کو میتھمیٹک پڑھنی پڑے گی. وہ کہتے ہیں مطلب ہمیں آتی ہی نہیں، کیونکہ ہم نے پہلے انٹرمیڈیٹ میں نہیں پڑھا. تو اب ہم کیسے پڑھیں گے میتھمیٹک؟ کیونکہ کمپلسری ہے. یہ جو پالیسی بناتے ہیں بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمارا اوور آل سسٹم ایجوکیشن کا اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور یہ جو بات کر رہے ہیں اسیسمنٹ کے، وہ تو بات کی بات ہے کہ لرننگ اسکلس، لرننگ آؤٹ کم کی ہم بات کرتے ہیں. جب ڈسکشن جب کلاس میں نہیں ہوگی، ٹیچر ڈسکس کرے گا نہیں، آ کے سے بولتا جائے گا. دوسری بات اور مزیدار بات، ٹیچر پڑھاتا ہے سبجیکٹ، امتحان نہیں لیتا میٹرک کا، امتحان کو اور لیتا ہے، پیپر کو اور بناتا ہے، مارکنگ کو اور کرتا ہے. ٹیچر کا تعلق سے کوئی نہیں. کہتے میں نے کام، میرا کام ختم ہو گیا، میں نے سلیبس پڑھا دیا، باقی وہ جانے اور اس کے ایگزامینر جانے، میرے سے تعلق نہیں ہے. جب تک ذمہ داری ٹیچر کی نہیں ہوگی، وہ اسیسمنٹ وہی کرے گا، تو یہ بات آگے بڑھے گی نہیں.
دوسری بات ہے کہ آج کے زمانے میں ٹیکسٹ بک کی کوئی وہ رول نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. ابھی 4 دن پہلے میرے پاس آئے 20 لوگ تھے سپیریئر یونیورسٹی میں آئے, پبلشرز اینڈ پرنٹرز ایسوسیشن, وہ ہم سے ڈسکس کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہمیں ہر مہینے ہر سال 50 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں نہیں ملتے لوگ, تو اب ہمیں ہمارے پاس انٹرنشپ کروائیں بچوں کی. ٹیکسٹ بک رائٹر. تو میں نے کہا جی آپ ٹیکسٹ بک ابھی بھی لکھتے ہیں؟ کہتے ہاں ابھی ہماری بلینز روپیز کا بزنس ہے. یہ بزنس ہے. تو وہ ان کو چاہیے مارکیٹنگ, ایڈیٹنگ والے, ریڈنگ والے, ان کو ملتے ہیں. ان کا ہمارے پاس آئیں گے انٹرنشپ کروائیں اسٹوڈنٹ سے, تو ہمارے پاس کاسٹ بھی کم آئے گی, ان کو ہم ٹیچنگ کریں گے. یہ مطلب میں نے ان سے کہا تھا کہ آج کے زمانے میں جو ٹیکسٹ بک بنائی جاتی ہے وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں, اور کہتے ہیں ہمیں تو بنا ملتا ہے, گورنمنٹ کی ڈپارٹمنٹ ہے, کہتے یہ آپ نے پڑھانا ہے. وہ سسٹم ایک ہے پرانا چلا آ رہا ہے جس میں بلینس کا خرچ ہوتے ہیں. تو اب بات آ رہی انٹریکشن کی. جب تک ہم انٹریکٹیو سیشن ٹیچر نہیں کریں گے, اسٹوڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کریں گے, جو اسکل نہیں سکھائیں گے, کمیونیکیشن اسکل نہیں بتائیں گے, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بات نہیں کریں گے. جیسے ڈینیل کی بات کر کے گئے اپنے چیئرمین صاحب قاسم علی شاہ صاحب, وہ ڈینیل کولمین کی بات کیسے شروع کی تھی. ایک بس ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا ایک بس میں, تو وہ ایک پیسنجر اوپر آتی ہے, وہ اسے کمیونیکیشن شروع کر دیتا ہے. بس ڈرائیور وہ اتنا انٹریکٹیو تھا, انٹرسٹنگ تھا کہ وہ اس کو کیا حال ہے کیسے, اس کو بس میں بیٹھتی رہتی ہے ہمیشہ. تو وہاں سے کولمین کو آئیڈیا آیا کہ بھائی یہ کوئی اس کا مطلب کہ انٹریکشن جو ہوتا ہے نا, کمیونیکیشن اسکل, انٹریکشن اسکل, یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کس طرح سے وہ بڑا اچھا سکسیزفل ڈرائیور تھا. بات یہ ہے کہ جب تک آپ کمیونیکیشن نہیں کریں گے, جب پیرنٹس ہوں بچوں کے ساتھ کریں, اسٹوڈنٹس ہوں ٹیچر کے ساتھ, یہ کمیونیکیشن کوئی کرتا نہیں. کلاس روم میں کوئی چیز ہوتی ہی نہیں جیسے کیسے کہ بھائی یہ میپ ہے, یہ گلوب ہے, یہ نقشہ, یہاں کوئی کلاس روم میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اور نہ آپ کے پاس پیڈاگوجی اسکل ہے, نہ آپ کے پاس نہ آپ ان کو اسکل سکھاتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی نیٹ ورک ہے, کچھ بھی نہیں سکھاتے. اب جا کے یونیورسٹیز میں دیکھا, کہتے پاور پوائنٹ دکھا. پاور پوائنٹ کا مطلب یہ وہ غلط سمجھ گئے. پاور پوائنٹ کا مطلب تھا کہ آپ کے لیے تھا. وہ آپ کہتے ہیں وہاں پڑھ کے سنا دیتے ہیں, کلاس روم میں آتے ہیں یہ پاور پوائنٹ ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیتے ہیں. اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا امتحان ہوگا. اس کا مطلب پاور پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ آپ کو پڑھایا جاؤ گا, کہ آپ کو یاد دلانے کے لیے. جب میں پڑھتا تھا شکاگو یونیورسٹی میں, ایک ٹیچر میرے پاس آ کے پڑھاتا تھا اس زمانے میں, 1968 کی بات کر رہا ہوں. وہ آتا تھا کلاس میں ہم سے 10 منٹ پہلے, بورڈ پہ لکھتا تھا بلیک بورڈ پہ 10 پوائنٹ کہ آج ہم یہ پڑھیں گے. ایک پوائنٹ ڈسکس کر کے کراس کر دیتے, دوسرا پوائنٹ ڈسکس کر کراس کر دیتے. اس کو ہم پاور پوائنٹ ہم آج نے بنا لیا, لیکن اس کو الٹا مس یوز کر رہے ہیں کہ اس کو ہم دے رہے ہیں کہ پڑھے جا رہے ہیں. آپ کا مطلب ہے اس کو بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں, اس پہ انٹریکشن کر رہے, وہ نہیں ہو رہا. اور بڑے بڑے پروفیسر کر رہے ہیں, پاور پوائنٹ بنا کے لے جاتے ہیں اور جا کے پڑھ کے سنا دیتے ہیں. مقصد کا ہی نہیں تھا. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا سیریسلی, جرمن ماڈل میں یہ ہے کہ 8ویں گریڈ کے بعد بچوں کو وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آپ کہاں جائیں گے, آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے, آپ کیا کریں گے. ہم تو ایپٹیچیوڈ کی بات ہی نہیں کرتے. ہر بندہ, ٹیچر, پیرنٹس, سوسائٹی کہتے ہیں اس کو ڈگری دو, ڈگری. اور ڈگری کا ویلیو آج کل ہے نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. ہماری ڈگری کا ویلیو نہیں ہے, ڈگری کو پوچھتا نہیں, ڈگری کو سب کوئی نہیں کر رہا. حتیٰ کہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کو کوئی سب نہیں کر رہا. خود پاشا کہتا ہے کہ ہمارے پاس 20% لوگ ہیں جو آتے ہیں ڈگری لے کے کمپیوٹر سائنس کی, جو اس قابل ہیں کچھ کر سکیں. 80% کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب کہ وی ہیو ٹو ری اسیس کہ ہماری ڈگری کہاں جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس ڈگری پروگرام کے ساتھ. وائی شوڈ وی آر سو اسٹک اپ کہ ہم ڈگری کروانی ہے. دیکھیے ہر یونیورسٹی ڈگری کرواتی ہے. امریکہ میں اور UK میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کا اسکول آف پروفیشنل اسٹڈیز کے نام سے کھولا جا رہا ہے, جہاں ڈگری کے علاوہ پڑھایا جا رہا ہے. ٹیکنیکل اسکلز سرٹیفکیشن پروگرام دیے جا رہے ہیں. تو لوگ ڈگری کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن وہ جو ڈگری والے اسٹوڈنٹ ہیں وہی اس میں آ کے کورسز لے رہے ہیں. کیونکہ یہ پتہ کہ اگر وہ کر لیں گے سرٹیفکیشن ود ان ایئر اور 2 years دے گیٹ دی جابس دین دے ڈگری. ہمارے بھی یہ ہو رہا ہے, پاکستان میں بھی ہو رہا ہے کہ لڑکے شارٹ کورسز کر رہے ہیں, والے ڈگری میں پڑھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ شارٹ کورسز بھی کر رہے ہیں. کو یہ پتا کہ شارٹ کورسز کریں گے اسکل آئے گی, تو اسکل سے ان کو فائدہ ہوگا. تو میں کہنا چاہتا ہوں اوور آل ہمارا سسٹم جو ہے نا, اسیسمنٹ ابھی ہم پہنچے نہیں, ابھی تک ایگزامینیشن نہیں صرف کر رہے ہیں. وہ بھی بک کیا پڑھایا گیا تھا, یاد کیا نہیں کیا, میمورائزیشن کی ہو رہی. میں نے کہا میمورائزیشن غلط ہے, صحیح بات ہے, لیکن سارے کے سارے اگر میمورائزیشن کی ہو, نمبر اسی کے ملے ہوں. لیکن بورڈ نے کافی چینجز کر لی ہیں. وہ ابھی بورڈ والے کرتے ہیں, وہ ملٹیپل چوائس کوشچن بھی کر رہے ہیں بورڈ والے. بات وہی ہے. اب ہم نے 8
آٹھ بورڈ بنا لیے. اسی کے بحث پہ کہ ہمارے جو صدرن پنجاب کے ہیں وہ لاہور کے امتحان نہیں دے سکتے کہ ان کا سوشل انوائرمنٹ مختلف ہے. اس بات سے ہم نے یہ بات کی. ذرا سارے صدرن پنجاب کو زیادہ پڑھ کے زیادہ نمبر لے رہے ہیں, اس کو اب کیا کریں گے؟ تو یہ اسٹینڈرڈ ایک اسٹینڈرڈ بنانے کے بجائے ہم نے 8 اسٹینڈرڈ بنا دیا. تو 8 بورڈ بن گئے, 8 امتحان ہو رہے ہیں. وہ بھی ایک طریقہ میرے خیال ہے غلط ہے. اسٹینڈرڈ تو ہی ہونا چاہیے سب کا, اگر لیکن وہ نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کتابیں الگ ہیں, بورڈز الگ ہیں, امتحان الگ ہوتے ہیں. اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. ابھی میں بھی ایک وائس چانسلر کی سلیکشن کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا. سرچ کمیٹی میں 5 سرچ کمیٹی بیٹھی, ایک ویمن کے لیے بنی, ایک آئی ٹی کے لیے بنی, ایک نئی یونیورسٹی کے لیے بنی, ایک پرانی یونیورسٹی کے لیے بنی. تو یہ جو ایک انٹرویو اگر ایک سلیکشن سرچ ایک ہی کرنا چاہیے نا, الگ الگ کر دیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ابھی تک ایگزامینیشن اور اسیسمنٹ کی جھگڑی چل رہا ہے. اسیسمنٹ کوئی نہیں کرتا, سارا ایگزامینیشن کر رہے ہیں. جب تک ٹیچنگ میتھڈالوجی نہیں بدلیں گے, ٹیچر کو ٹریننگ مختلف نہیں ہوگی, ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی, اور کلاس روم کو انٹریکٹیو نہیں بنایا جائے گا تھرو گیجٹس کے ساتھ, تھرو ٹریننگ کے ساتھ, وہ بات آگے بڑھے گی. تو میرا خیال ہے ہمیں اس بحث پہ کرنی چاہیے بحث کہ اسیسمنٹ تو ضروری ہے, لیکن اسیسمنٹ ہو نہیں رہا. جب تک کہ آپ چینج نہیں کریں گے میتھڈالوجی, صرف ایگزامینیشن رہے گا جو آپ کر رہے ہیں. اس پہ ابھی آگے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ باجو صاحب. بس ایک پہلے سوال سے لنک ایک سوال ہے جو میں نے ہاشمی صاحب سے کیا, اور انہوں نے وہاں سے ہی بات شروع ہو رہی ہے ساری. ٹھیک ہے, مجبوریاں اسکول لیول پہ تو ہیں کیونکہ بورڈ ڈرائیو کرتے ہیں, کیونکہ بورڈ جس طرح کی اسیسمنٹ کریں گے ساری میتھڈالوجی پیچھے چینج ہو جائے گی, پیڈاگوجی چینج ہوگی. لیکن یونیورسٹیز میں تو یہ مسائل نہیں ہیں. ٹیچر یونیورسٹیز اٹانومس ہیں, آپ کو ٹھیک ہے ایک بیسک کریکولم جو ہے اسٹینڈرڈس ہیں ایچ ای سی دیتا ہے, لیکن یونیورسٹی کے ٹیچر اس طرح سے باؤنڈ نہیں ہیں. وہ اپنی میتھڈالوجی بھی چینج کر سکتے ہیں, وہ اپنی اسیسمنٹ بھی چینج کر سکتے ہیں, اور خاص طور پہ سیمسٹر سسٹم ہے اس کی اس طرح سے اپنے چینجز بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو یونیورسٹیز میں بھی وہی اسٹرکچر ہے, یونیورسٹیز میں بھی یہی سوال اٹھتا ہے کہ میمورائزیشن ہے. تو وہاں تو ہم یہ ایز اے ہیڈ, آپ ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ سوال میرا یہ رہا ہے کیونکہ میں خود ایک یونیورسٹی کو ہیڈ کیا, اور یہ پھر اساتذہ سے مکالمہ بھی رہا کہ, اور وہاں وہ جو سوال جو بات کی ہاشمی صاحب نے, کیا اساتذہ بھی کمفرٹیبل انوائرمنٹ سے نہیں نکلنا چاہتے؟ کیونکہ سوال بنانا بھی بہرحال ایک آرٹ ہے, اور وہ چونکہ اس سے نہیں نکلنا چاہ رہے, اور وہی اسٹیریو ٹائپ کویسچنس ہر سیمسٹر میں اور ہر جو ٹرم کے اندر آ رہے ہیں. کیا وہاں جو مینجمنٹ کا, جو اکیڈیمک مینجمنٹ کا رول, کیا وہاں غلطی ہے؟ ہم نے ڈال دیتے ہیں اسکول پہ یا بورڈز پہ, تو جو بہرحال 4 سال اسٹوڈنٹ گزارتا ہے یونیورسٹی میں, وہاں ہم کیوں نہیں اس کو ریفائن کر پا رہے؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. تھوڑا سا یونیورسٹی ایجوکیشن میں جانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ یونیورسٹی میں آ کیا رہا ہے ہمارے پاس. تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں, اچھا ہم ہمیشہ چھوٹے تھے, ہم ہمیشہ پڑھتے تھے ابو علی سینا نے یہ کیا, الخوارزمی نے یہ کیا, اور جابر بن حیان نے یہ کیا, اور ساری چیزیں ہوئیں. اور اس کے بعد گریجولی ہم آگے چلتے گئے, اور ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم بہت کوئی سپیریئر قسم کی ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے, وہ جینوئنلی وہ سائنٹسٹ پروڈیوس ہوئے بھی. لیکن اس کے بعد ایک لمبا گیپ آتا ہے, اس وقت سے لے کے آج تک 1000 سال کے قریب کا تقریباً ایک گیپ آتا ہے. درمیان میں آ کے ہوتا کیا ہے, یونیورسٹیز آتی ہیں, اور یونیورسٹیز اپنے اپنے اسیسمنٹ کرائیٹیریاز کے ساتھ آتی ہیں, اسیسمنٹ اپنے اپنے حساب سے کوانٹیفائی کرتی ہیں چیزوں کو, اور چیزیں آگے چل پڑتی ہیں. یورپ میں یونیورسٹیز آئیں 1000 سال پہلے, چیزیں آگے چلتی گئیں. گریجولی وہ پہلے کوانٹیفائی انہوں نے کیا, اور ہمارے پاس بھی وہ کوانٹیفیکیشن پہنچی. جب ہم اسٹوڈنٹس تھے تو x+y² = x² + y² + 2xy. میرا خیال ہے ہمارے یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگوں کو یہ یاد ہوگا, ہم لوگوں کو بھی یاد ہے. اور
آج تک ہم لوگوں نے 20-22 سال مجھے ہو گئے اکیڈمک سیکٹر میں، اس سے پہلے پڑھتے ہوئے بھی ایک عمر گزر گئی. مجھے آج بھی فرینکلی اسپیکنگ میں شاید اس میں زیادہ نالائق ہوں، میری نالائکی شاید زیادہ ہے کہ مجھے آج بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے آج بھی وہ چیزیں ساری کی ساری یاد ضرور ہیں، لیکن آج بھی مجھے ان میں سے کسی چیز کا مطلب نہیں پتا کہ مجھے اس کو، میں نے ریسرچ بھی کی، میں نے الحمدللہ اس میں بہت ٹاپ ٹیئر میں بھی پبلش کیا، سارا کچھ کیا، لیکن میں کنسیپچولی وہ ایک کنیکٹ ہمیشہ ہمارے ایگزامینیشن سسٹم میں مسنگ رہا. اچھا، آج ہم جب بات کرتے ہیں، آج ہم سویڈن کے ایگزامینیشن سسٹم کی بات کرتے ہیں، آج ہم کہتے ہیں جی کہ امیزون نے کہا اور جناب مائکروسافٹ نے کہا کہ وی ڈونٹ نیڈ ڈگریز، ہمیں آپ کی ڈگریز کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا، ہمیں کنسرن ہے آپ کی سکلز کے ساتھ، ہمیں کنسرن ہے آپ کی کوگنیٹیو سکلز کے ساتھ. اسکولز میں، کالجز میں جب ہم لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ٹیچر از لیسٹ بادرڈ ود مائی کوگنیٹیو سکلز، میری سکلز ہیں کیا. ہم ہمیشہ کوانٹیفائی کر کے چیزوں کو، اس کی ایبلٹیز کو 2+2=4 کر کے میجر کر کے، ہم ہمیشہ جب بھی ہم جب یونیورسٹی کے ساتھ جب ٹیچرز ہم جب سلیکٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سرچ کمیٹی میں ہیں، آپ وائس چانسلرز رہے ہیں، ہم جب فیکلٹی کو بھی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کے نمبروں کے حساب سے انفارچونیٹلی ایویلیویٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے نمبر. اچھا، نمبر کے حساب سے بیٹے یہ تمہارے 95% تھے، گریجولی 90 پہ آ گئے، 85 پہ آ گئے، او مائی گاڈ یو ہیو لاسٹ ایوری تھنگ، تمہارے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں ہے. اچھا، ہم نے، ہمارے ایگزامینیشن سسٹم نے ایکچولی چیزوں کو اس طرح سے نرچر ہونے ہی نہیں دیا، ہمارے کوگنیٹیو سکلز کو نرچر ہونے ہی نہیں دیا. اچھا، اگر آپ گریجویٹس کی ریشو پاکستان کی کسی بھی، یو ایس اے کے ساتھ، یو کے ساتھ، کسی بھی ڈیولپڈ ملک کے ساتھ، اگر آپ اوور آل پاپولیشن کی ریشو دیکھیں کہ کتنے گریجویٹس یو ایس اے میں ہیں، کتنے گریجویٹس یو کے میں اور کتنے گریجویٹس ہمارے پاس ہیں، تو گریجویٹس ہمارے پاس الحمدللہ زیادہ ہیں. اچھا، گریجویٹس زیادہ ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے کوئی کانسیپٹس کہیں دے پائے ہیں؟ وہ کہیں بھی، ہمیں پالیسی میکرز ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے. اچھا چلیں، ہمارے پاس تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اس طرح سے کیئر نہ کی گئی ہو لوگوں کی. کیا ملک سے باہر ہمارے اتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں، کہیں آپ کو امپورٹنٹ پوزیشنز پہ لوگ نظر آ رہے ہیں؟ The answer to the question is simply no. ہمیں چونکہ ہماری کوگنیٹیو سکلز کبھی آج تک اس طرح سے نرچر ہونے ہی نہیں دی گئیں. ہمارا استاد، اچھا اب ہم گریجولی آ جاتے ہیں یونیورسٹی پہ. یونیورسٹی پہ بھی جب ہم آتے ہیں تو یہاں پہ بھی آ کے ہم سی ایل اوز اور پی ایل اوز کی بڑی باتیں کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں لرننگ بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے اور جناب یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم نے بھی لمبی لمبی ایکسرسائزز کی اور 8-8 گھنٹے کے سیشنز اس پہ کیے، اور اس کو جو ہے وہ ٹوٹلی آؤٹ کم بیسڈ ہمیں جو ہے وہ اس کو ایجوکیشن کو ہمیں کرنا ہے. اور انفارچونیٹلی وہ آج بھی باتیں ہی رہ گئیں. جب تک ہمارے تھنکرز جو ہیں، وہ کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی غلام علی ملا صاحب سے، جو آپ کے آئی بی سی سی کے جو آپ کے آل اینڈ آل ماشاء اللہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، اور انہوں نے بھی مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹینڈرڈائز ایوری تھنگ. ہم سارے کے سارے بورڈز کو ہم جی اسٹینڈرڈائز کرنے جا رہے ہیں. ایک ہی ایگزامینیشن پیپر آئے گا جس پہ سارے کے سارے لوگ اسیس ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک باڑ ہے، پودے ہیں کچھ لگے ہوئے، آپ نے ان سب کا سائز جو ہے وہ برابر کر دیا. اب وہ پودے کس چیز کے ہیں، اس چیز پہ ہم غور ہی نہیں کر رہے. ہم اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کی باتیں تو کر رہے ہیں کہ جی ہم سب کو برابر کر دیں گے، سندھ والا بھی برابر ہو جائے گا، بلوچستان والا بھی برابر ہو جائے گا، پنجاب والا بھی برابر ہو جائے گا. وہ کس چیز پہ برابر ہوگا؟ یہ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا اس پہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے، سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم گریجولی جو ہمارے پاس واٹ ایور، میں I don't want to use the words, whatever is coming in is going out. ٹھیک ہے، جو بچہ ہمارے پاس اسکول سے کالج میں آ رہا ہے، کالج سے یونیورسٹی میں آ رہا ہے، اور یونیورسٹی کا گریجویٹ جو ہے، ہم نے کبھی بادر ہی نہیں کیا کہ ہم اس کی انالیٹیکل سکلز کو بھی ہم تھوڑا سا جوڑیں اور دیکھیں، یا اس کو اتنا بادر کریں کہ اس کے لیے اس قسم کا انوائرمنٹ ہم کریٹ کریں کہ جہاں پہ اس کو تھوڑا سا اس کی انالیٹیکل سکلز اور باقی سکلز کو بھی دیکھ سکیں. ادر دین میرے اپنے گھر میں میری 2 بیٹی ہیں. One of them is doing FSC. Other one is with the Cambridge system. Believe me, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ Cambridge system جو ہے وہ that is actually the perfect system. بالکل perfect نہیں ہے، اس میں بہت سارے problems ہیں. لیکن there is a hell of difference within my home کہ میں جب بھی کسی conceptual skill کی بات کرتا ہوں، مجھے I always feel a difference between the two. ٹھیک ہے، تو ہمیں، میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نظام صاحب جیسے لوگ، ڈاکٹر شاہد صاحب جیسے لوگ، ماشاءاللہ یہ لوگ پالیسی میکرز ہیں، اور یہ لوگ اگین
چونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے سرکاری مسائل ہیں، تو ہمارے تو بالکل بھی سرکاری مسائل نہیں ہیں بولنے کے حوالے سے. تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمیں تو بالکل بھی جو غیر سرکاری سر جو بات ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ ہمیں اس پورے سسٹم کو ایک دفعہ سر اس کو آپریشن کر کے، اس کو سرجری کر کے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ مائنر کٹس کے ساتھ یہ ہمارا جو اسیسمنٹ سسٹم جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہونے والا. بہت شکریہ. Thank you very much. ہمارے پاس میں نے کافی ٹائم اس لیے بچایا ہے، میں سیکنڈ راؤنڈ کر سکتا تھا، میرے کچھ کویسچنز بھی ہیں، لیکن میں نے اس لیے بچایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی انپٹ آئے اور آپ کے سوالات آئیں اور ان سے ہم پھر اسی لرننگ اس پروسیس کو آگے بڑھا سکیں. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا ایریا ہے جس پہ ہم نے اسپیشلائزڈ ڈسکشن کی ہے. اس سے آگے کچھ ایریاز کو آگے جا کے ہم یعنی کریکولم از ون ویری امپورٹنٹ ایریا جس کو آگے جا کے ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے، اور پرٹیکولرلی اسکول کریکولم کو، تو کیونکہ وہ اسپیشلائزڈ وہاں لمیٹیشنز ہیں اور وہاں کیا فلاز تھے اور کیا ہونے چاہیے. اس وقت نیشنل ایجوکیشن پالیسی فریم ورک بن رہا ہے آفٹر سو مینی ایئرس، اور ہمیں وہ ذمہ داری دی گئی ہے اور ہم تمام صوبوں کے ساتھ مل کے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. تو اس میں مختلف انپٹس بھی لے رہے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں اسیسمنٹ کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایکسیس کو بھی کر رہے ہیں، اس میں ٹیکنالوجی کو، اس کو ایکسیس کو، اس میں جو اسکل ہے اس کو، یہ سارے ایریاز کا، ایون جو مختلف اسٹریمز ہیں مدارس اور باقی. لیکن اسیسمنٹ میں سمجھتا ہوں اس لیے اس سے عموماً یہ اینڈ پہ جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ آخری آؤٹ پٹ آپ نے جو لینی ہوتی ہے. لیکن سب سے پہلے میں نے اس لیے کیا کیونکہ اگر اس کے بارے میں ہمیں کلیئرٹی ہو تو ہم آگے جا کے جو ہم کریکولم ڈیولپ کریں گے اور پھر ٹیکسٹ بک سے کم نکلیں گے. یہ اب ڈیبیٹ بہرحال شروع ہو چکی ہے کہ ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں لرننگ آؤٹ کم دیکھنا ہے اور اس کے لیے ٹیچر کو تیار کرنا ہے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ اور ٹیچر ٹریننگ پہ علیحدہ ایک کمپریہنسو، کیونکہ یہ سارے کے سارے اس سے لنک کرتے ہیں، چاہے وہ اسیسمنٹ ہے، چاہے وہ پیڈاگوجی ہے، چاہے وہ باقی جو گیپ ہے بٹوین اسٹوڈنٹ نالج اور ٹیچر نالج. ہم نے ابھی اسیسمنٹ کی، نیشنل اچیومنٹ ٹیسٹ، پورے پاکستان سے 26,000 بچوں کو ہم نے اسیس کیا. اس میں میتھ کا جو رزلٹ آیا وہ 4th گریڈ میں 49% تھا. اچھا، ہم نے اسی ٹول کے اوپر ٹیچر کو بھی اسیس کیا، انہی کے ٹیچرز کو، کہ اگر ان کو دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. انہی کے ٹیچر 4th گریڈ کے جو ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کا جو رزلٹ تھا 79% تھا. یعنی ان کا اپنے کنٹینٹ نالج میں بھی فرق ہے. تو وہ ظاہر ہے اسی طرح جہاں ان کا ٹیچر کا رزلٹ بہتر تھا وہاں اسٹوڈنٹ کا رزلٹ بھی بہتر تھا. تو اصل یہ ہے کہ ہم اس ٹیچر کو جس نے ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے وہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سوالات کے لیے اوپن کروں گا اور 1 by 1 ہم لیتے رہیں، اور کوشش میں یہ آپ بھی مختصر رکھیے گا ایک سوال، اور میری یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سوال لے سکیں. اور میری جن سے بھی سوال کرنا وہ بتا دیجیے، اپنا تعارف بھی کروا دیجیے اور سوال. السلام علیکم، دس از ڈاکٹر حمنا بنت شہزاد. آئی ہیو ڈن مائی پی ایچ ڈی ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو تھوڑی سی چیزیں 18 ایئرس ایکسپیرینس ہے میرا. تھوڑا سا میں آپ کو بتانا، مجھے جو لگتا ہے کہ جو فیل میں نے تجربے میں کی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے چاہے وہ اسکول کا کریکولم ہے 2006 کے بعد 19 میں پھر 22 میں ریوائز ہوا، اس میں کالجز میں تو اب تک یہ چل رہے ہیں، اور اس سال ہم امید کرتے ہیں کہ 25 میں انالیٹیکل چیزیں اسکلز آ جائیں. میری اپنی بی ایس آنرس اور ایم فل پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس سے ہے، جس کو UCIT کا نام دیا جاتا ہے. میں نے ایک چیز جو تھرو آؤٹ دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کا ہماری کریکولم میں رول کانسیپٹ ہی نہیں ہے. ہم بیسکلی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ ہم تمام لوگوں کو صرف ایک ہی ایبلٹی پہ چیک کرتے ہیں، وچ از میمورائزیشن. اگر اپنی بھی بات کروں، صرف اور صرف ہمیں یہاں پہ جیسے سر نے بھی اسیسمنٹ کے بارے میں بات کی کہ ہم اگر MCQs بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا میمورائزیشن کے اوپر ہی ہوتا ہے. ہم اس میں انالیٹیکل یا بلوم ٹیکسانومی کی ایون انڈرسٹینڈنگ لیول پہ بھی نہیں جا پڑتے کہ ہم اپنی نالج کو ریکال کرتے ہوئے صرف یہی انڈرسٹینڈ کر پائیں کہ یہ کانسیپٹ ٹرو ہے کہ فالس ہے. تو ایک تو ہمیں مکس ایبلٹی جو کہ کلاس کی ڈیفینیشن ہے کہ ہمارے پاس ہر طرح کا لرنر ہے، ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے. نمبر 2، ہمارا ٹیچر جو ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں 3 ایریاز ہوتا ہے. نمبر 1، ٹیچر کا اپنا کانٹینٹ نالج یا سبجیکٹ نالج. نمبر 2، اس کو اپنے
बच्चों का बैकग्राउंड हो, यानी कि वहाँ फिर मल्टीपल इंटेलिजेंस आती है कि कौन सा किस टाइप का लर्नर है, आपका विजुअल लर्नर है, आपका लैंग्वेज लर्नर है, आपका कॉग्निटिव एबिलिटीज उसमें ज़्यादा है. और तीसरी चीज़ जिस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है वो बेशक आप बड़े बड़े रिसोर्सेज मत ही लेकर आएँ, आप सिंपल कंपैरिजन कंट्रास्ट इस और इसको ही देखते हुए बच्चों से कहें कि एक नाउन की डेफिनेशन है कि नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, तो उसको निकाल कर कहें कि भाई रेन समझा दिए, अब क्लास में से ही मुझे ढूंढ के बता दो नाउन वर्ब एडजेक्टिव्स कितने हैं. तो good जी. मेथोडोलॉजी, तो एक्चुअली मुझे आपकी सारी डिस्कशन से ये 3 पॉइंट्स को मैंने जी, assess किया है. बहुत शुक्रिया. पीपल आर पॉलिसी मेकर्स, तो आई रिक्वेस्ट कि इसको करिकुलम में डालें. जी जी बिल्कुल. और करिकुलम पे काफ़ी इस दफ़ा ये जो 2006 ऑनवर्ड जो डिस्कशन शिफ्ट हुई है वो SLO बेस्ड हुई है. और अनफॉर्चुनेटली 18th अमेंडमेंट के बाद जिस तरह से प्रोविंसेस को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को टेक ओवर करना चाहिए था और एजुकेशन पॉलिसी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नहीं हो सकी, क्योंकि वो उस प्रोसेस में अब आगे जाके इंशाल्लाह जो इस वक्त शुरू हुआ है प्रोसेस होपफुली होगी. एनी अदर क्वेश्चन? बट अगर क्वेश्चन प्लीज़. मेरा डॉक्टर नासिर साहब से सवाल ये है कि हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टेक होल्डर्स को हमने कंसीडर नहीं किया. टीचर है, स्टूडेंट है, डिसीजन मेकर्स हैं. और असेसमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं एंड पेरेंट्स हैं. जी, पेरेंट्स हैं. करिकुलम की आपने बात की, उसमें करिकुलम में आपने कहा कि करिकुलम हमने डेवलप किया है. उस डेवलपमेंट को हम डेवलपमेंट कह रहे हैं या वो चेंज किया गया है? एक बात ये. दूसरी बात ये है कि जो टीचर्स हैं हम उनको यहाँ पे देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा फॉल्ट नज़र आ रहा है इस एरिया के अंदर कि वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो नॉलेज है, वो करिकुलम बच्चों तक पहुँचा नहीं पा रहे. तो क्या उनकी रैंडमली और रैपिडली जो करिकुलम के अंदर चेंजेस हैं उनके अकॉर्डिंगली उनकी तरबियत हो रही है या नहीं हो पा रही? दूसरी बात कि एग्जामिनेशन को अगर हम ख़त्म कर देते हैं, असेसमेंट पे आ जाते हैं या SLO बेस्ड आ जाते हैं, तो क्या स्कूल से निकलने वाला एक बच्चा उसकी असेसमेंट शीट ये बताएगी कॉलेज वाले किसी प्रोफेसर को या किसी मैनेजमेंट के बंदे को कि ये किस तरह की पर्सनालिटी है, इसकी कम्युनिकेशन किस तरह की है, इसका एटीट्यूड किस तरह का है, इसका बिहेवियर किस तरह का है और इसके लर्निंग आउटकम्स कितने हैं? मतलब सारे एरियाज को पर्सनालिटी को क्या वो मार्कशीट बता सकती है? जी थैंक यू. बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं माशाल्लाह. आपने इस तरह से सोचा. सबसे पहली बात ये कि असेसमेंट के हवाले से आपने कहा कि टीचर्स को या पेरेंट्स को, तो आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो एक टीचर ही बना सकता है. मतलब वो अगर मैं PhD कर भी लूँ एक सब्जेक्ट में तो मे बी आई एम नॉट द टीचर, एक अच्छा असेसर नहीं हो सकता. उसकी वजह ये कि जो एक टीचर है ही रियली नोज़ कि जो बच्चे का लर्निंग पाथ है या जो लर्निंग कंटेक्स्ट है जिसमें वो उसने उसको टीच किया है, तो वो और कौन से वर्ड्स हैं, कौन से लैंग्वेज के लेवल है जो बच्चा समझता है, और अकॉर्डिंगली उसने उसको बनाना है. तो पैक की जो पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन की मैं बात करूँगा तो वी इन्वॉल्व द प्रैक्टिसिंग टीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड क्लास. अगर हमने ग्रेड 1 या 2 के क्वेश्चन बनवाने हैं तो हम पूरे पंजाब से टीचर्स को, हमने हर ज़िले में टीचर की ट्रेनिंग की है. हमारे पास इसका पूरा एक पूल है टीचर्स ट्रेन टीचर्स का. हम हर साल नया पूल लेते हैं. ये भी नहीं कि एक टीचर एक साल ले लिया तो उसी से स्टीरियोटाइप क्वेश्चन बनवाते हैं. डाइवर्सिटी के लिए और इनोवेशन के लिए और इन फ्यूचर हम जो प्लेटफॉर्म उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं उसमें ये होगा कि एवरी टीचर कैन कंट्रीब्यूट इन आइटम डेवलपमेंट. और आइटम डेवलपमेंट जो है ना, जैसे सर अभी बात कर रहे थे, शाहिद साहब ने कहा कि ये हर बंदे के बस की बात नहीं है. हर बंदा एक अच्छा आइटम राइटर नहीं हो सकता. आप इसको ऐसे ही तसव्वुर करें कि जैसे एक अच्छा शायर जो है वो एक पूरे कंसेप्ट को एक शेर में समो देता है, तो इसी तरह से एक अच्छा टीचर जो है या जो अच्छा पढ़ाने वाला है वो एक पूरे कंसेप्ट को एक सवाल एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर समो देता है. तो हर टीचर जो है वो एक एवेलुएटर भी नहीं हो सकता. ठीक है, उस तरह से उसको आइटम डेवलपमेंट मतलब शायद वो ना कर सके. अगर मैं भी लिख सकता हूँ, सर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इशफाक साहब या अमजद साहब लिखेंगे तो मे बी कि उनकी बात जो है वो इस तरीके से लिखेंगे कि हमारे दिल में उतरती चली जाएगी, अल्फाज को चुनाव और वो सारी चीज़ें. तो इन द सेम वे
جو یہ ٹول ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ٹیچر ٹول ڈیولپر نہیں ہوتا. وہ ٹیچر تو ہے، جیسے ایک بڑھئی ہے وہ خود ٹول نہیں بناتا، اس کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں، بٹ ہی نوز ویئر ٹو یوز اے پرٹیکولر ٹول. مجھے کہاں پہ تیسا استعمال کرنا ہے، کہاں پہ مجھے آری استعمال کرنی ہے، کہاں پہ تھوڑی استعمال کرنی ہے. اگر وہ خود بنانے بیٹھ جائے گا تو شاید اس میں پریسیجن پرفیکشن نہیں آئے گی. ان دا سیم وے ہمارے پاس وین وی سا کہ ٹیچرز کے پاس یہ ایبلٹی نہیں ہے. آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم نے شاہد صاحب نے جیسے بتایا کہ کریکولم کو ہم نے بنایا، ٹھیک ہے، اس کو اپڈیٹ کیا، اس کو ایس ایل او بیس لے کے آئے، اس کے اندر اور چینجز لائیں. کافی حد تک ہم نے کریکولم کو پاکستان میں بہتر کیا. ابھی بھی امپرومنٹ تو موجود رہتی ہے. پھر ہم نے اسیسمنٹ پہ فوکس کر رہے ہیں، لیکن جو گیپ ہے وہ ٹیچنگ میں ہے، وہ ٹیچر کا گیپ ہے کہ ٹیچر کے اندر وہ ابیلٹی آ نہیں رہی، یا ہے تو وہ اس کو یوز نہیں کر رہا. یوز کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اسیسمنٹ ایسی نہیں ہے. میں اس کو لنک کروں گا اسیسمنٹ اور ایگزامینیشن کے ساتھ، کیونکہ وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہی کہ میں نے بچے کے اندر کیا چیز ڈیولپ کرنی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں واش بیک افیکٹ. واش بیک افیکٹ یہ ہے کہ جس طرح سے اسیسمنٹ ہوگی، جس طرح سے اس کی ڈیمانڈ ہوگی، ٹیچر اپنے آپ کی ٹیچنگ کو اس طریقے سے مولڈ کرے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کیا، آئی ایم آلسو ویری اسٹرانگ بلیور کہ دیر شوڈ بی اسیسمنٹ اینڈ اسیسمنٹ، اور کلاس روم اسیسمنٹ شوڈ بی اسٹرانگ. اور ایک جو آپ نے بات کی ہے، جو اس کو میں ذرا کوئکلی کر کے تاکہ اگلے سوال کی طرف جا سکوں. آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جب اس کی شیٹ بنے گی تو ہمارا جو یہاں کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ اسیسمنٹ کلاس روم میں ہوگی، اور جو اینڈ پوائنٹ ہوگا جو وہ یہ ہے کہ جب وہ ایگزٹ ہو رہا ہے 12th گریڈ کے بعد، وہ اس کی اس وقت ایویلویشن کی جائے، ایگزامز اس وقت لیا جائے تاکہ وہ اگلے اس نے کہیں باہر نکلنا ہے، کسی یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ ابھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کی تھی، دس از ٹائم ٹو یوز دیٹ اے آئی. لائک یہ نہیں کہ وہ اسیسمنٹ کو ایویلویٹ کر، یہ ہے کہ اب ایک ہی میتھ ہے تو میتھ کے مختلف پورشن ہے، پروبیبلٹی ہے، الجبرا ہے، اس کی جیومیٹری ہے، مختلف ایریاز ہیں. اب وہ بجائے اس کے کہ اس کے 100 میں سے 80 نمبر ہم دے دیں، ہم یہ اگر اس کو بائیفرکیٹ بیک اینڈ پہ کریں کہ کس ایریے میں اس کو کیا ہے، تو وہ ایک ساتھ ہم ایویلویشن شیٹ بھی آٹومیٹیکلی جنریٹ، جیسے ہی ڈالیں گے نمبر آٹومیٹیکلی جنریٹ کر دے گی کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس ایریے میں اسٹرانگ ہے، کس میں ویک ہے، کس میں اس کی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. تو وہ ایک پراپرلی اس وقت اتنی اسٹرانگ اے آئی ہے کہ وہ اس کو پراپرلی اس کے ساتھ شیٹ اس ہر سبجیکٹ کے حوالے سے کریٹ کر سکتے ہیں. اینی ادر کویشچن؟ جی سر اگلے آپ سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن میں سوال لے لوں وہ مس نہ کر جائیں. وی ہیو 15 منٹس. Dr. Hamid Reza. Sir. Working as a Dean CTL Center for Teaching and Learning in UMT. ایک چیز میں شیئر کروں گا، Please. میں شیئر تو یہ کروں گا کہ میں آپ کے لاسٹ سیشن میں بھی موجود تھا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے وہ سارے اسٹیٹس جو تھے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیے. میں کیونکہ فیکلٹی کو ان دنوں ٹریننگ کروا رہا تھا تو میں نے 10 ٹریننگ سیشن کروائے UMT سیالکوٹ میں، لاہور یہاں پر. تو میں نے آپ کا وہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ اپنے، میرا ٹاپک لرننگ کے اوپر تھا، جس طرح قاسم بھائی کہہ رہے تھے کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے، تو میں آئی شیئر ود ہول یونیورسٹی 428 کے قریب ہمارے فیکلٹی. تو وہ بڑا ایکسیلنٹ تھا کہ اس سے لرننگ ہمیں اندازہ ہو رہی تھی کہ پرابلم کہاں پہ آ رہی تھی. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ جس طرح آج کے ٹاپک میں بھی انوویشن کی اور انوویٹیو اسٹریٹجیز کی بات ہو رہی ہے، اب ہمیں اے آئی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یونیورسٹی لیول پہ جہاں ہم اپنی مرضی سے چیزیں چینج کر سکتے ہیں، اور میری یونیورسٹی چاہ بھی یہ رہی ہے، میری ڈسکشن بھی ہے مینجمنٹ کے ساتھ، ہمارے کنٹرول ایگزامینیشن بھی یہاں موجود ہے، تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی اسسمنٹ کو انوویٹیو بنائیں. تو پلیز تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں کہ واٹ آر دوز انوویٹیو اسٹریٹجیز جی بالکل کین یوز، کیونکہ اسسمنٹ کا ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کا لرننگ سے ریلیشن ہے. جی ٹھیک. لرننگ نہیں ہو رہی، اسسمنٹ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی اور ایک لمیٹڈ لیول تک ہو رہی ہے. اب ہم کیسے ایکسل کریں؟ ظاہر ہے اوور نائٹ نہیں ہوگا، بالکل صحیح. There are some strategies required using the AI especially. So what are those innovative strategies which we can use for the improving of assessment? میں ہاشمی صاحب کی طرف جاؤں گا تاکہ وہ آنسر دیں اور وہ پچھلی بات بھی کنیکٹ کر دیں. میں صرف ایک چونکہ مس نہ کر جاؤں اس لیے میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جیسے ابھی میں نے عرض کیا کنٹرول صاحب بیٹھے ہیں، آئی تھنک کہ دس از ٹائم ٹو یوز دی ٹیکنالوجی.
آپ کے پاس سسٹمز ہیں اور آپ سسٹمز لائکلی آئی نو میں آپ کے بورڈ کا خود ممبر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے نومینیٹ کیا تھا تو ڈاکٹر صاحب جب حیات تھے تو اس وقت بورڈ کی آلموسٹ تمام میٹنگز میں شامل ہوتا رہا اور بڑی جو ٹیچر سلیکشن سے لے کر ہر جگہ بحث مباحثہ چلتا رہتا تھا. اور یہ شاید یو ایم ٹی از ون آف فیو جو انسٹیٹیوشنز ہیں جو اڈاپٹ کر لیتی ہے. اس وقت ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنا اور اپنے سسٹم میں اس کو بیسٹ یوٹیلائز کرنے کے لیے آئی تھنک دس از دی بیسٹ ٹائم اینڈ رائٹ ٹائم. میں نے جیسے ایک مثال دی میتھ کی, تو آپ بیٹھنے کی ضرورت یہی ہے کہ وہ جو آپ ایکسیس دے رہے ہیں جس میں وہ اپنا شیٹ ایڈ کرتے ہیں, ظاہر ایل ایم ایس آپ کا جو ہے, اور جس میں اسیسمنٹ چاہے وہ آپ کے اسائنمنٹ ہیں یا آگے فائنل ہے یا مڈ ٹرم ہے, اس میں بڑے بہتر طریقے سے وہ جو اے آئی کو یوز کر کے وہ ساتھ رپورٹس جنریٹ کر کے انڈیویجول فوکسڈ رپورٹ سبجیکٹ وائز رپورٹس, اور اس کے لیے ایک دفعہ بیک اینڈ پہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اس میں اگر فرض کریں کچھ ایسی آپ کو نظر بھی آتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ٹیکنالوجی والا کویشچن میں نے رکھا تھا کہ ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے. تو آئی تھنک دس از دی بیسٹ ٹائم. آپ اس کو ایکسپیریمنٹ میں لے کے آئیں, کسی یونیورسٹی نے نہیں کیا. دس از دی بیسٹ ٹائم. آپ ایک فیکلٹی سے یا ایک پروگرام سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اس کو تب تک آؤٹ نہ کریں جب تک آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے اور آپ کے ٹیچر سیٹسفائیڈ نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ کو ٹیچر کو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ تمہارا پیپر تھا, اس میں یہاں تم نے غلطی کی, یہاں نہیں ہے. ایک شیٹ نکلے گی, اس کو جو رزلٹ ملے گا اس کو ساتھ ای میل ہو جائے گی کہ یہ تمہاری ویکنیسز ہیں, یہ تمہارے اسٹرینتھ ہے اور یہاں تمہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. وہ جائے گا, آپ نے کراس چیک کرے گا, اسے یاد ہوگا میں نے کون سا سوال کیسے کیا تھا, تو آٹومیٹیکلی ایویلویشن ٹیچر کرے, بٹ بیک اینڈ پہ اس کو بڑا کلوزلی بائیفرکیٹ کیا جا سکتا ہے. اوور ٹو یو سر پلیز. ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے صرف اسسمنٹ کے لیے ہونا چاہیے, پڑھانے کے لیے ہونا چاہیے. پہلے پڑھایا جائے گا تو پھر اسسمنٹ کریں. اور وہ ٹیچر کے پاس بھی ہوگا, ٹیچر کین گو بیک ٹو دی کلاس اور پوچھے گا کہ یہ بیٹا آپ کو یہ والا یہ دیکھیں آپ کو یہ سبجیکٹ میں مسئلہ ہے, اچھا اور سبجیکٹ کے اندر یہ والے ایریے میں مسئلہ ہے, اوکے یہاں تمہیں کیا کنفیوژن تھی, آئی کین ٹاک ٹو یو اور میں آپ کو دوبارہ سے اس کو کانسیپٹ کو کلیئر کر سکتا ہوں. سو چیزوں کو, یا آپ کلاس کے اندر یہ انالیسز آ گیا کہ 45% جیسے ابھی ہم نے اسیسمنٹ کی ہے تو ہماری میجورٹی جو اسٹوڈنٹ تھا, ہم نے ایک انالیسز کیا 26,000 بچوں پہ, پروبیبلٹی نیا ایریا تھا ایڈ ہوا کریکولم کے اندر, پروبیبلٹی میں سب سے لو رزلٹ آیا. سو ہم نے پوری پاکستان میں تمام صوبوں کو بھیجا ہے کہ یہ ایریا ہے جس میں آپ کو ٹیچر ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے. سو آئی تھنک اوور ٹو یو سر. چکے اچھا پہلے تو میں ان کے سوال کا جواب تھوڑا سا رہ گیا تھا, وہ جو اسیسمنٹ پوچھنا چاہ رہے تھے. اصل میں اس کے لیے ہمیں اسکول لیول پہ پورٹ فولیو کی ضرورت ہے, اور پورٹ فولیو اسیسمنٹ ہونی چاہیے, پورٹ فولیو بننا چاہیے, اس کے اندر تینوں ڈائمنشن موجود ہونی چاہیے اور وہ اس کی شیٹ کے اوپر ریفلیکٹ ہونی چاہیے. آج آپ اگر اپنے اسکول سسٹم میں پورٹ فولیو شروع کر دیتے ہیں, ٹیچر اس کے اندر ریکارڈنگ شروع کر دیتا ہے, اس کی ایک اسیسمنٹ کی شیٹ بنتی ہے اور وہ شیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے اس کی لائف کے اندر, تو ہمارے بچوں کے ایٹیٹیوڈ بھی بہتر ہو جائیں گے, اسکلز بھی بہتر ہو جائیں گی. وہ ہمارا بہت بڑا ایریا لیکنگ ہے, وہ اصل میں اسی کی طرف بات کرنا چاہ رہے تھے. وہ میں نے انٹینشنلی اس لیے کہ کچھ جگہوں پہ ہماری جو اوپننیس ہے وہ اس کا بھی اس بچے کا جو کیریئر اور باقی چیزیں بھی اس طرح سے ہم ٹرانسلیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, بٹ ود دی پیسج آف ٹائم وی کین لرن اینڈ ریوائز. میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں کہ اسی بات سے دراصل کہ دیکھیے جب میں بلینڈڈ اسیسمنٹ کی بات کی تھی, یا اس کو ہم کہتے ہیں کمپریہنسو اسیسمنٹ, کہ ٹوٹل پرسنالٹی اسیسمنٹ کرنا, جبکہ اور وہ پاسبل نہیں, ایوری تھنگ از ناٹ پاسبل ان ایگزامس. یہ بات یاد رکھیں کہ ایگزامز میں لمیٹیشنز ہیں. آپ ایگزام میں کوگنیٹو اسکلز تو کر سکتے ہیں لیکن آپ جو فیکٹو ڈومین میں یا سائیکوموٹر ڈومین میں شاید وہ وہاں سے, تو اس کو ہم نے لنک کرنا ہے کلاس روم کے ساتھ. جیسے ڈاکٹر صاحب بات کریں, اگر پاسبل نہیں تو ڈیجیٹل پورٹ فولیوز جو ہیں وہ بن سکتے ہیں اس وقت, اور اکراس, اور یہ آپ کیمرے سسٹم میں بھی جیسے بات کر رہے ہیں کہ یہ موجود ہے وہاں پہ یہ سسٹم, کہ ٹیچر اکراس دا ایئر اسیسمنٹس کرتا ہے, اس کی گریڈنگ کرتا ہے, اور وہ گریڈنگ کنٹریبیوٹ کرتی ہے ٹورڈز بورڈ ایگزام کہ, اور ہم وہ ٹرسٹ کرتے ہیں ٹیچر پہ. ہم چونکہ انفارچونیٹلی ٹیچر پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یہ میل پریکٹس کرے گا, یہ ڈس آنیسٹی کرے گا, بٹ ٹیچر
پہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیچر جب یہ پورٹ فولیو کراس دا ایئر اس میں وہ ساری اس کی ایٹیچیوڈ بھی کرے, وہ مینر بھی اسیس کرے, وہ اس کا سارا جو چیزیں ہیں مطلب اس کے کریکٹر بلڈ کے حوالے سے بھی کرے. ایویلویٹ ہو تو کی کنٹریبیوشن اگر ایگزامینیشن میں ہو تو ایویلویٹ خود بخود ہو جائے گی. جی, اور ٹیچر سے ہم دوسرے کام نہ لیں, یہ بھی ضروری ہے فارمیٹیو کہ اس کو صرف ٹیچنگ اور ایویلویشن تک رکھیں, اسیسمنٹ تک رکھیں, اس کو الیکشن میں, اس کو مردم شماری میں, اس کو ادھر ادھر. فارمیٹیو اسیسمنٹ اس پہ فوکس کرنے. الیکشن مہم بھی کرواتے جی ڈاکٹر صاحب پلیز, آپ نے وی ہیو نو لیس دین 10 منٹس. بس آخری جو ان کے سوال کا جواب تھا تو جو ہے نا, آئی ہیو دا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ان دا ڈفرینٹ یونیورسٹیز, پرائیویٹ یونیورسٹی. تو بنیادی طور پہ تو یو ایم ٹی اس وقت میری کیلکولیشن کے مطابق اٹ از ایٹ دا ٹاپ, کہ وہ جو سسٹم بنا رہے ہیں وہ بالکل ٹاپ پہ ہے. اور ابھی ان کے سسٹم کو آئی پرپوز کو اس کو فالو کرنا چاہیے. ان کا آن لائن سسٹم ہے, آن لائن کے اوپر اٹینڈنس آن لائن ہے. اس کے بعد ان کے بعد کافی یونیورسٹیز نے یہ والا ایل ایم ایس کو کافی امپروو کر لیا ہے. وہ جو ہے نا وہ امپرووڈ ورژن ان کے پاس موجود ہے. کافی یونیورسٹیز نے کافی. اور اس کے بعد یہ بھی فیسلٹی ہے کہ آپ جو ہے نا ٹیچر کو اپلوڈ بھی کرنا ہے, بچے کو وہاں سے اسیس بھی کرتے ہیں, بچے وہاں سے لیکچر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو یہ فیسلٹیز آپ موجود ہیں, تو بلکہ ان کو رول ماڈل کے طور پہ اگلوں کو گائیڈ کرنا چاہیے. ان کو کیا امپروو کرنا چاہیے. یہ بیٹا آپ کوشچن آپ کا. اسٹوڈنٹ کا کچھ ایشو جو ہے وہ میں ویسے تو بہت سے ایشو ہیں, لیکن میں جسٹ دو ذکر کروں گا کہ جیسے سر نے اسٹارٹ میں بات کی کہ یہ جو موبائل ڈیوائس یہ سب کے پاس موجود ہے اور ادھر سے آپ ہر چیز کے سیس لے کے لرن کر سکتے ہیں. لیکن اس میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ کچھ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں سے بکس آرٹیکل ہمیں اسیس نہیں ملتی. تو جب ہم نے اپنے پروفیسر سے بھی بات کی کہ سر ان کی اسیس نہیں ہے ہمارے پاس, تو ہم نے ڈاؤن لوڈ کر لی, وہ نہیں ہو رہی. تو انہوں نے ہمیں آگے سے کہا کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے چائنا سے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایسی اسیس نہیں موجود. تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں چائنا میں, میں ان کو کچھ آرٹیکلس کی لنک سینڈ کرتا ہوں, وہ ادھر سے اپنی یونیورسٹی کا لنک ڈال کے وہ پیپر ڈاؤن لوڈ کر کے مجھے سینڈ کرتے ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں بھی اسیس ہو کہ ہم اس کو لرن کر سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بی بی اے کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو ہمارا 7 سیمسٹر میں ایک سبجیکٹ ہے انٹرپرینیورشپ. تو ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انٹرپرینورز نہیں ہیں, تو اس لحاظ سے ہمیں ایچ ایس سی جو ہے وہ بالکل بھی فنڈنگ کرتی ہے. اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں دہلی گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے 12th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ونگس بناتی ہے, ان کو فنڈ پرووائڈ کرتی ہے اور وہ اس فنڈ سے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹی لیول تک کوئی ایسا ہمیں ایچ ایس سی نہیں پرووائڈ کرتی. اب ہم 7 سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہیں, ہمارا پروجیکٹ کریں گے انٹرپرینیورشپ پہ, ہمیں آئیڈیا پریزنٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ایپ ڈیولپ کرنی ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے کہ ہم ایپ ڈیولپ کر سکیں. ہم نے جب اپنے پروفیسر سے بات کی تو انہوں نے کہا آپ ایپ ڈیولپ نہ کریں, آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں. اب ویب سائٹ کا بھی بجٹ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ کرنا مشکل ہے. یہ بالکل بیٹا, تھینک یو ویری مچ. بیٹھیے. یہ بالکل ذرا ڈفرینٹ کویشچن ہے, اور اس کو مختصر یہ ہے کہ یونیورسٹی جو ڈیٹا بیسز کی ایکسیس ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں تمام, اس وقت اتنا بڑا سیٹ اپ ہے ڈیٹا بیسز کا, شفٹ تو ہو رہے ہیں اوپن سورس کی طرف, اور جس کو اوپن جرنل کہہ رہے ہیں ہم پلیٹ فارم, لیکن ابھی بھی پوری دنیا میں بھی یہ مسئلہ رہتا ہے. تو اس کا بہترین حال یہی ہوتا ہے کہ یو نیڈ ٹو گو ٹو لائبریری اور یور ٹیچر, اور ان کے ذریعے ہی آپ ریچ آؤٹ کرتے ہیں. تو یہ رہتا ہے. دوسرا انٹرپرینیورشپ اور اس کی فنڈنگ کا جو میٹر ہے وہ بھی پالیسی لیول ڈیسیژن ہے. آج ہم جو بات کریں گے نا, وی نیڈ ٹو اسٹک ٹو دیٹ ایریا. اسیسمنٹ کا کسی اور کا کویشچن ہے اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ؟ تو میڈم یور, میں شاہ صاحب اینڈ پہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایجوکیشن ہمارا ایک جیسا سسٹم ہونا چاہیے. اب آپ ایک جیسے پلانٹ سے فروٹس ایک جیسے ریکوائرڈ کر رہے ہیں, آیا آپ نے ان کو کھاد ایک جیسی دی ہے؟ آیا وہاں پہ روشنی ایک جیسی ہے؟ آیا وہاں پہ ان کو ساری وہی سچویشن وہی حالات دیے گئے ہیں, ان کے ساتھ وہی پالیسیز میکنگ میں اگر بات کریں تو سیم وہی ان کو دیا گیا جن سے آپ فروٹ ایک جیسے سیل کی آپ کو رکو. اور ٹیچرس کی ہم لوگ بات کریں, بار بار کہا جا رہا ہے کہ ٹیچرس کے لو, تو یہ کب چیزیں امپلیمنٹ ہوں گی؟ ہم لوگ بحث تو بہت کر رہے ہیں, ہماری یہ پالیسیز بن کے امپلیمنٹ کب ہوگی؟ جب ہم لوگ یہ صدی گزار دیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ہمارا سب سے جو محبوب جو مشغلہ ہے نا وہ ہے ہی بیسیکلی بحث کرنا نا, اور یہاں پہ بیٹھ کے ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں گے, باقی کریٹیکل تھنکرز بھی باتیں کریں گے, اور اس کے بعد
उसके बाद वो जो जब व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकली लाइक पॉलिसी मेकिंग पे चीज़ें जब आती हैं तो वहाँ पे ऐसी कॉन्स्ट्रेंट्स आती हैं जिनकी वजह से चीज़ें जो हैं वो वहाँ की वहीं रुक जाती हैं। दूसरी बात जो आपने जो की कि एक जैसा, अच्छा एक जैसा का मतलब यूनिफॉर्मिटी की तो बात ये लोग भी कर रहे हैं और IBCC इज़ गोइंग टू डू दैट कि जी यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये कतन नहीं है कि सारे के सारे जो हैं वो आप सब लोगों को आप बराबर कंसीडर करें। देखिए हर एक बच्चे में स्किल्स डिफरेंट है, स्किल सेट डिफरेंट है, उसको एग्जैक्टली मैंने वहीं पे बात आपसे की कि हमारे यहाँ सबसे आसान प्रोफेशन जो है ना इस वक्त, अगर बच्चों में से किसी को नौकरी नहीं ना मिल रही तो सबसे आसान प्रोफेशन ये है कि हम विजिटिंग क्लासेस ले लें और या कहीं प्राइवेट सेक्टर में हम कहीं लेक्चरर भर्ती हो जाएं। पब्लिक सेक्टर में भी इसी किस्म के मसाइल हैं। मैं उस दिन बात कर रहा था वो रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में कैरेक्टर मास्टरी की बात कर रहे थे, ये कैरेक्टर कैसे बेहतर करें और सारी चीज़ें, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आपके टीचर की ट्रेनिंग आप कहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है, एक बच्चा फ्रेश बच्चा अब आ रहा है, आपने उसको यू हैव हायर्ड हिम एज अ टीचर। अच्छा आप किसी को मैकेनिक रखते हैं ना गाड़ी के लिए, आप उसे कहते हैं कि बेटे तुमने काम कितना सीखा है, अच्छा उसका काम आप स्किल सेट देख के आप उसको जज करके उसके बाद आप उसे कहते हैं कि नहीं तुम कुछ दिन काम करो उसके बाद तुम हमें यहाँ पे आगे लेके जाएंगे। एक वाहिद हमारे मुल्क में टीचिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए स्किल सेट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप यकीन करें जी एग्जैक्टली सबसे अच्छा मैं ना लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। मैं एक आपसे सिर्फ एक क्विक कमेंट है कि पाकिस्तान में जितनी टीचर ट्रेनिंग पे पब्लिक सेक्टर की जितनी टीचर ट्रेनिंग पे नासिर साहब आप विटनेस हैं पिछले 15 साल से, सरकारी स्कूलों के टीचर्स पे जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है टीचर ट्रेनिंग पे सरकारी स्कूलों, शायद ही किसी और मुल्क में इतनी हुई हो। मसला ये है कि कहाँ हो रही है और कहाँ होनी चाहिए। सो योर लास्ट क्वेश्चन शाह साहब योर लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल कंक्लूड्स जी। सबसे पहले तो कासिम अली शाह को ट्रिब्यूट, और आप माशाल्लाह टाइम आपने निकाला है और 75 साल के बाद हम वो चीज़ों की तरफ तो जो दे रहे हैं जो 75 साल पहले कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था कि एजुकेशन का मकसद कि उनकी करैक्टर बिल्डिंग है और टू मेक देम रेस्पॉन्सिबल कि वो तालीम के बाद को वैल्यू एडिशन कर सके। हाशिम साहब बिल्कुल बात ठीक की है कि ऑब्जेक्टिव्स हमने फिक्स करने हैं और टीचर ने क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव किए हैं। जहां हम स्टूडेंट की वैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या हम टीचर्स की वैल्यूएशन कर रहे हैं। आप रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो आज ही मैंने 3 घंटे का लेक्चर दिया रिफ्लेक्टिव टीचिंग टेक्निक्स, तो क्या वो रिफ्लेक्शन लेवल हम अचीव कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे मेरा एक सवाल है, मैं बड़ा हैरान, मैं कुछ पढ़ाता भी रहता हूँ, नालायक आदमी हूँ, लेकिन मुझे बुलाया गया कि जी एक टॉपिक आ गया है नया, हिकमत और हकायत और रमूज़ अदब। वैसे मैं कहता था मुझे कोई लेक्चर दो तो वो कहते थे तुम तो PhD नहीं हो, लेकिन मुझे कहा गया कि जी टॉपिक आप पढ़ाएंगे हिकमत हकायत रमूज़ अदब। मुझे अब ये बताएं कि BSc IT का बच्चा हिकमत पढ़ के क्या करेगा। अब फर्स्ट टाइम एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन ने ये एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा इट्स अ सब्जेक्ट। सर अभी ये लोग भी कहते हैं कि लिबरल जो लिटरेचर सब पढ़ाना चाहिए। जब इस्लामी मदरसा शुरू हुआ था बगदाद में या अंदलूसिया में, वो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी एक ही जगह एक ही क्लास में, हर एक हिकमत और हक़ाइक़ और रमूज़ सारे पढ़ाए जाते थे। इब्न रुश्द को देख लीजिए आप, इमाम गज़ाली को देख लीजिए, वो ये सब पढ़ाया करते थे। हम चलो ये वहाँ से निकल आए, हमारा मदरसा नहीं रहा, वहाँ मदरसे में हर चीज़ पढ़ाई जाती थी, कीमिया भी, मैथमेटिक्स भी, सोशल साइंस भी, लॉजिक भी, मंतक सब पढ़ाई जाती थी। जी थैंक यू वेरी मच आपका। और ये जो एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्वेश्चन था, इसको ये जो BBA 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट थे, ये एंटरप्रेन्योरशिप पे हम सेशन करेंगे, तो इसलिए कि इररेलेवेंट था तो मैंने उसको अभी स्किप किया है। सही क्वेश्चन था लेकिन इस वक्त इररेलेवेंट था, तो हम इस पे सेशन करेंगे, उसमें आपने आना है। और जो आप सब के लिए बेटा ये जो आखिरी क्वेश्चन है वो ये है हम सब के लिए
کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے اپنے سنیریو میں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو اسیس کر ہم ری تھنک کریں. میں نے آپ سے جو سوالات ہم نے آج جو اٹھائے ہیں کہ آپ ایز اے ٹیچر آپ کے پاس بہت ساری لبرٹی ہے, آپ اس کے لیے اپنے اس طرح سے بچوں کو تیار کر سکتے ہیں. ایز اے ایڈمنسٹریٹر آپ کے پاس یہ لبرٹی ہے اور یہ اتھارٹی ہے کہ اپنے اپنے اساتذہ کو اس نہج پہ آپ تیار کر سکتے ہیں. جب وہ کلاس روم میں جائیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے انہیں انٹریکٹ کرنا ہے اور کیا آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھیں گے. وہ ایک دن میں نہیں ہوگا, ود دی پیسج آف ٹائم ہوگا. یہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم یہ ریئلائزیشن بڑی پازیٹیو ہے. پچھلے 10 سال سے جو ایک سب سے بڑی میری آبزرویشن ہے کہ 2 بڑی چینجز آئی ہیں. پتہ نہیں لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکشن کی تھی. 2 بڑی چینجز آئی ہیں ایز اے وائس چانسلر, ایز اے فیکلٹی ممبر, ایز اے مینجمنٹ پرسن. میں نے دیکھا ہے 2 بڑی تبدیلیاں ایک پچھلے 10 سال کے اندر آئی ہیں. پہلی تبدیلی یہ آئی ہے کہ جہاں یہ جو یوتھ تھی, جب ہم ان سے انٹریکٹ کرتے تھے, اور ہم اپنا اگر دور دیکھ لیں جو جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے, تو وی ور لیسٹ بادرڈ اباؤٹ آر فیوچر. ہمیں یہ نہیں خیال تھا کہ ہم ماسٹرز کرنے کے بعد ہمارے لیے کچھ پریشانیاں ہیں باہر, ہمارے لیے چیلنجز ہیں, جاب ملے گی نہیں ملے گی, یا ہمیں لینی بھی ہے کہ نہیں ہے. ایٹ لیسٹ 6 ماہ تو نہیں سوچتے تھے. جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے, اب 7ویں گریڈ میں بچہ بیٹھا وہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. 8ویں گریڈ میں جیسے ہی بچے شفٹ ہوتے ہیں وہ سیریس ہو جاتے ہیں, 6 سے آنورڈ. یہ میری پرسنل آبزرویشن ہے وائل انٹریکٹنگ ود دی اسٹوڈنٹس. یہ نہیں تھا پہلے, 10 سال پہلے نہیں تھا. سو اس سوسائٹی کا سب سے پازیٹیو شفٹ جو ہے, یہ ہم ساری باقی جو وہ مایوسی والی باتیں اپنی جگہ, جو سب سے بڑا شفٹ ہے کہ ہم نے ہمارے جو یوتھ ہے وہ سیریس ہو گئی ہے. وہ ڈائریکشن ہم کس طرح سے سیٹ کر رہے ہیں وہ تو ہماری غلطی ہے نا ایز اے ٹیچر, کیا کس طرح سے لے کر, لیکن دے آر سیریس اباؤٹ دیئر فیوچر. اور وہ سبجیکٹ سلیکشن بھی اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے یونیورسٹیز, ہر یونیورسٹی کے اندر سب سے بڑا نمبر آئی ٹی کا ہے اسٹوڈنٹ کا. کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہمارے لیے باہر جو مارکیٹ ہے اس کو سپورٹ کرے گی. ہمارا جو دوسری بڑی شفٹ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو میری آبزرویشن ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے, جو پیرنٹس ہیں انہوں نے ایکولی انویسٹ کرنا شروع کیا ہے بیٹیوں پہ بھی, جو کہ 10 سال پہلے نہیں تھا. یہ بہت بڑی شفٹ ہے اور یہ بہت پازیٹیو شفٹ ہے. جس طرح سے وہ بیٹوں کے لیے سوچتے تھے کہ یہ فیوچر میں ہمارے لیے, اور ان کے کیریئر کا سوچتے تھے, ان کا فیوچر کا سوچتے تھے اور اس پہ انویسٹ کرتے تھے, پرائرٹائز کرتے تھے, اب اسی طرح سے انہوں نے بیٹیوں پہ بھی انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. اور وہ صرف اربن میں نہیں ہے, رورل میں بھی ہے, اس میں بھی شفٹ بڑی تیزی سے آ رہی ہے. تو یہ 2 چیزوں پہ میں اختتام کرنا چاہوں گا. یہ 2 جو اس مایوسی کے یہ جو پیریڈ ہے اس میں 2 بڑی پازیٹیو شفٹ ہیں. اور یہ آبزرویشن ہے میری, ہے میں غلط ہو سکتا ہوں, لیکن آپ بھی سوچئے گا, سراؤنڈنگ میں دیکھیے گا, اپنے پیرنٹس کو بھی دیکھیے گا, اپنے جو آنے والی نسل کو بھی دیکھیے گا. یہ پازیٹیو شفٹ کو اور پازیٹیو کرتا جائے گا, کمپیٹیٹیو کرتا جائے گا معاشرے کو. جب بیٹیاں جائیں گی اسی طرح سے ہی کمپیٹ کریں گی لڑکوں کو, اور وہ مارکیٹ کے اندر ہوں گی, اور یہ کمپیٹیٹیو پروسیس جو ہوگا یہ ہیلدی جو انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کرے گا. بہت شکریہ جی.